بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آئی ایم ارید سلیم فرام مائی چینل اریدز ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، دیٹ ول بی ہوپ فلی آور لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ آئیے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ فریال کی شادی کو تقریباً 15 دن گزر چکے تھے۔ وارث اور وہ دونوں ہنی مون کے لیے مری گئے تھے۔ بہت مشکلوں سے دعوتوں سے جان چھڑوا کر وہ اسے لے کر مری کے لیے نکلا تو ایسے میں فریال کا جانا گھر کو بالکل ہی بے رونق کر گیا۔ ویسے تو فریال دن میں 3 چکر لگاتی رہتی تھی گھر کے، لیکن پھر بھی وہ اکیلی ہوتی تھی۔ ارشم تھی تو جیسے سکون تھا۔ ارشم نے بھی اب گھر دیر سے آنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وارث کی غیر موجودگی میں اس کا کام بھی وہی سنبھال رہا تھا۔ میں ارشم سے ملنے آئی ہوں۔ کیسی ہے میری بچی؟ طبیعت کیسی ہے اس کی؟ ٹھیک رہتی ہے نا؟ انہوں نے بہت محبت سے ارشم کے بارے میں پوچھا تھا۔ پھپھو نے ہاں میں سر ہلاتے اس عورت کو دیکھا۔ ان کے بیٹے نے کیا کچھ نہیں کیا تھا فریال کے ساتھ، اس کی زندگی کے 24 سال برباد کر دی۔ کتنی آسانی سے وہ خون کے رشتے توڑ کر چلا گیا، لیکن لوگوں نے کھل کر اظہار تک نہیں کیا اس چیز کا۔ اس وقت ارشم جو اس بات میں آ کر بابا کو بتا چکی تھی کہ ارشم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، حالانکہ طلاق کی بات اس نے خود کی تھی، یہ بھی اس نے قبول کیا تھا۔ ارشم نے طلاق کا کوئی ذکر نہیں کیا، بس اس کے سخت الفاظ کا سخت رد عمل دیا تھا۔ ارشم اس وقت بہت زیادہ جذباتی اور تھی، شاید کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کی وجہ اس کی حالت تھی۔ ہر عورت کی طرح وہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتی تھی ارشم ہر چیز سے زیادہ اسے اہمیت دے، اسے محبت دے، لیکن وہ اس وقت یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی کہ ارشم صرف ایک شوہر نہیں، وہ ایک بیٹا بھی ہے، ایک بھائی بھی ہے، اسے ہر چیز کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا ہے۔ نہیں پھر بھی اینو ہی اہمیت دینا پہ سب تو زیادہ، اس نے تو اس کو کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ ارشم نے اسے گھر چھوڑنے سے نہیں روکا تھا، اسے اس بات کا افسوس تھا۔ وہ جس بات میں اپنے باپ کے ساتھ آ گئی تھی، لیکن وہ شخص تو اسے منانے بھی نہیں آیا۔ وہ اس وقت اس سچویشن میں تھی، ارشم کو بھی اس کے جذبات سمجھنے چاہیے تھے۔ ہر بار وہی ارشم کو سمجھے، کہ ارشم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ امی کا آنے کا سن کر وہ خوش ہو گئی، لیکن صرف امی کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے اس کے دماغ میں کہانیاں بننے لگی۔ وہ بنا ان سے ملے اندر چلے گی، ارشم سے ناراضگی سے سب سے دور کرتی جا رہی تھی۔ آپ مل لیجیے خود ہی بھابھی، وہ اندر ہے کمرے میں، اس نے بتایا ہمیں کہ وہاں اس رات کیا ہوا تھا۔ پھپھو نے دیکھتے ہوئے کہا تو ان کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ ارشم کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ آپ ارشم سے کہیں نا وہ اسے لینے کے لیے آ جائے، ایسی حالت میں لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہے تو بہتر ہے۔ ارشم اس کا خیال رکھتا ہے، اسے خوش رکھتا ہے، اس وقت وہ اپنے شوہر کا ساتھ چاہتی ہے۔ آپ اسے سمجھائیں، پرانی باتوں پر مٹی ڈالے، جو ہونا تھا ہو گیا، فریال کا نصیب اللہ پاک اس سے بھی بہتر کرے۔ میری دعا ہے کہ وہ بچی ہمیشہ خوش رہے۔ میں اس سے کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گی بھابھی، لیکن ارشم سے کہیں کہ ایک دفعہ آئے یہ معاملہ حل کر دے، پرانی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے۔ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی تو امی نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ارشم بھی اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ ارشم خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہے، تو اگر وہ واپس آنا چاہے تو اسے اعتراض نہیں، لیکن وہ اسے لینے نہیں جائے گا۔ میں اسے لینے کے لیے آئی ہوں، آج میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ ارشم کا تو مجھے نہیں پتا وہ کب تک آئے گا، لیکن میں اپنی بیٹی کو لے کر جاؤں گی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی ارشم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ان کے پاس آتی ان کے سینے سے لگی رونے لگی تو امی کو اس پر بہت پیار آیا۔ چلو بیٹا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں۔ ارشم جو بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، تم میری بیٹی ہو، میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں امی نہیں جاؤں گی جب تک وہ خود مجھے لینے کے لیے نہیں آتے۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، شاید میں غلط تھی، میں نے غلط باتیں کی، لیکن وہ مجھے پیار سے سمجھا بھی تو سکتے تھے، اپنی محبت کا یقین بھی تو دلا سکتے تھے۔ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، انہوں نے میرا احساس تک نہیں کیا۔ بے شک ان کی بہن کا دکھ پڑا تھا، شاید اس معاملے میں غلط صرف میں ہی ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ ایسی حالت میں مجھے اگنور کر کے اپنی خوشیاں مناتے رہے، مجھے چھوڑ کر شانزے کو اہمیت دیتے رہے۔ آپ سے بھی ملوایا تھا نا انہوں نے اس لڑکی کو، انہیں فریال آپی کی شادی میں میری کمی تک محسوس نہیں ہوئی۔ کیا میں ان کی زندگی میں اتنی غیر اہم ہوں؟ کیا میری ناراضگی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ بی بی تینوں نے کیا سی جھوٹیاں سچیاں گلاں لا کے تو آیا؟ سچ تو یہ ہے کہ میری ناراضگی کیا میں ہی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، زبردستی کا لٹکا ہوا رشتہ ہوں ان کے گلے کا۔ ایسی بات نہیں بیٹا، تم بدگمان ہو رہی ہو، تم اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، لیکن ارشم کو کھل کر اپنے پیار کا اظہار کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ عزت اللہ نے ساس لینا ہی چلی جا۔ وہ اپنا پیار اپنے طریقے سے جتانے کا عادی ہے، وہ لفظوں کا سہارا نہیں لیتا، تم اس کے انداز سے سمجھو۔ وہ تمہارا خیال رکھے گا، تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرے گا، خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، جو تم چاہو گی تمہیں فراہم کرے گا۔ وہ لفظوں میں تمہیں نہیں بتائے گا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اتنے مہینے ہو چکے شادی کو، اب تک تو تمہیں سمجھ آنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں سمجھنا امی، وہ بھی تو سمجھے نا، صرف میں ہی انہیں سمجھوں۔ میں نہیں جاؤں گی جب تک وہ خود مجھے لینے کے لیے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے میری غلطی تھی، مجھے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بھی مجھے تھپڑ مار کے غلط کیا، وہ مجھے منانے تک نہیں آئے۔ فریال آپی کی شادی گزر گئی، انہیں ایک دفعہ میری کمی محسوس نہیں ہوئی کہ وہاں نہیں ہوں، میں ان کے لیے اہم نہیں کرتے وہ مجھ سے پیار۔ اگر انہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو وہ ضرور آتے۔ مجھ سے تو کیا انہیں اپنے بچے سے بھی پیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ فون کر کے انہوں نے مجھ سے میری طبیعت نہیں پوچھی، 15 دن ہوں گے میں یہاں پر، میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتی چہرہ پھیر کر بیڈ پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ اس کی باتوں پر امی مسکرا دی۔ شکوے شکایتیں تو ہر ہسبینڈ وائف میں ہوتے ہی رہتے ہیں،
بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا. اگر ریشب اس کے پاس آتا تو یقیناً مجھ سے معافی مانگتی. چلو 15 منٹ میں یہ تو سمجھ چکی تھی کہ وہ کہاں غلط ہے، لیکن اس معاملے میں یشب بھی تھوڑی سی زیادتی کر چکا تھا. وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اپنی بیوی کی جذباتی طبیعت اور ذہنی حالت کو نہیں سمجھ پاتا تھا. اس وقت ہر عورت اپنے شوہر سے توجہ چاہتی ہے، اہمیت چاہتی ہے. ایسے میں یشب اسے اگنور کر کے جیسے ہر چیز سے بری ذمہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، اب تمہیں یہ منانا یشب خود ہی آئے گا، یہ تمہارا اور اس کا معاملہ، میں اس معاملے میں بالکل زبردستی نہیں کروں گی، امی کہہ کر وہیں سے واپس پلٹ گئی. دن پر دن گزر رہے تھے، نہ یشب اپنی ضد چھوڑ رہا تھا، نہ ہی ایشم گھر واپس آئی تھی. ایسے میں اچانک ایک دن شام کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا تو پھپھو اور پھپھا آئے ہوئے تھے. گھر مہمان دیکھ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھتا، ان سے ملنے لگا. جو بھی تھا وہ گھر تک آگے تھے، وہ پرانی تلخیاں نہیں دہرانا چاہتا تھا. اس کی بہن وارث کے ساتھ خوش تھی تو اسے کسی چیز کا افسوس نہیں تھا. بیٹا وہ میں دراصل تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے بہت غلط کیا، بہت غلطیاں کی ہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنے مطلب کی خاطر میں نے فریال کو اگنور کر دیا. بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا. نہ جانے میں نے کیسے سوچ لیا کہ کسی کی بیٹی پر بات کر کے میری بچیاں خوش رہیں گی. میں بہت مطلبی ہو گیا تھا، بہت گر گیا تھا اپنے مقام سے، بہت نیچے آ گیا تھا. مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگنے لگے تو یشب نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے. ایسا مت کہیں پھپھا جان، جو بھی ہوا شاید اسی طرح سے ہونا تھا. یہ سب کچھ نصیب کا لکھا ہوا تھا. آپ نے اپنی بیٹیوں کی بہتری سوچی، شاید اسی کی جگہ آپ کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو وہ پہلے اپنی بیٹیوں کا ہی سوچتا. ہر انسان پہلے خود اپنی اولاد کا بھلا سوچتا، بعد میں سے کسی دوسرے کی اولاد کا احساس ہوتا. آپ اپنی جگہ شاید صحیح تھے، لیکن شاید غلط تھے. میں آپ کو جج نہیں کرتا، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ میری بہن خوش ہے. شاکر کے ساتھ اس کا ساتھ لکھا ہی نہیں تھا. میں نے بہت جلد بازی میں اپنی بہن کی زندگی کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا. سچ کہوں تو میں اتنی جلدی فریال کی شادی کے حق میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ میری بہن اس رشتے کے ٹوٹنے پر آنسو بہائے گی، دکھی ہوگی. وہ جتنا اس سب کو سوچے گی اتنا اس کے دماغ پر برا اثر پڑے گا. اس لیے میں نے سوچا میں اسے ایک نئی زندگی دیتا ہوں، ایک نئی سوچ دیتا ہوں. میرا یہ فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوا. اپنی بہن کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، اور اس سکون نے مجھے اپنے فیصلے کے صحیح ہونے کا یقین دلایا. اپنی بہن کو دیکھ کر مجھے پرانی بات بھول جاتی ہے. آپ نے جو بھی کیا اس پر مجھے وقتی غصہ تھا، لیکن اب میرے دل میں آپ کے لیے کوئی میل نہیں. اس نے مسکراتے ہوئے یقین دلایا. تو پھر بیٹا تم ایشم کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم اس سب معاملات کو اپنے دل سے صاف کر چکے تو ایشم کو واپس کیوں نہیں لے کر آتے؟ دور آپ کا وقتی غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، وہ بات سمجھ چکا کہ یہی نصیب ہے. وہ اپنے بچوں سے اس کی ماں نہیں چھین سکتا. لیکن میں نے کیا کیا پھپھا جان؟ آپ کیسی باتیں کریں؟ آپ خود اپنی بیٹی کو لے کر گئے تھے، وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے. میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا. اس نے آپ سے جھوٹ بولا کہ میں اسے طلاق دینے کا سوچ رہا تھا، حالانکہ سچ تو یہ کہ جذباتی کیفیت میں خود ہی مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی. یہ الگ بات ہے کہ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اس کے جذبات کی نظر اپنی شادی شدہ زندگی کرتا. اسی لیے اسے تھپڑ مار کے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری بیوی نے اس تھپڑ کو انا کا مسئلہ بنا کر گھر چھوڑنا بہتر سمجھا. حالانکہ یہ معاملہ تو بہت پہلے حل ہو چکا. آپ کی بیٹی کو گھر چھوڑے 1 مہینہ ہونے کو ہے، اور میں یہ بات کلیئر کر چکا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جائے گی تو اپنی مرضی سے واپس آئے گی. اگر آپ کی بیٹی سے انتظار میں بیٹھی کہ میں اسے لینے کے لیے آؤں گا تو آپ اس کی غلط فہمی دور کر دیجیے، کیونکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا. وہ پرسکون انداز میں بولا تو پھپھا جان نے صرف ہاں میں سر ہلایا. جب یشب نے اپنا والٹ نکالتے ہوئے اس میں سے چند 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھے. بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگے. ان 2 مہینوں میں آپ 2 دفعہ میری بے وقوف بیوی کو ہسپتال لے کر گئے ہیں. وہ ہسپتال کا خرچہ انکار مت کیجیے گا، میری غیرت کا سوال ہے. میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میرے بچے اور بیوی پر کوئی بھی پیسہ لگائیں. اس چیز پر میں کسی طرح کی کوئی بحث نہیں چاہتا. اس کا انداز تو ٹوک تھا. پھپھا جان نے بنا کسی طرح کی بحث کے وہ روپے اٹھا لیے تھے، کیونکہ اپنے غیرت مند داماد کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. ارشم ضد چھوڑ دو، وہ تمہیں لینے کے لیے نہیں آئے گا. ہر بار تمہاری تو نہیں چلے گی نا؟ ارم بیٹھتے سے سمجھا رہی تھی. آپ ہی میری کتنی چلتی ہے ان پر، وہ کبھی بھی میری کوئی بات نہیں مانتے. وہ بدگمانی سے بولی. اگر نہیں چلتی تمہاری تو تم ہی ضد چھوڑ دو نا، چلی جاؤ گھر واپس. بس ختم کرو یہ لڑائی جھگڑے. کتنی بے سکونی ہوگی. سب یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا. اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سے. تم ضد لگا کر بیٹھی ہوئی ہو. ختم کرو یہ لڑائی جھگڑا میری جان، اپنے گھر واپس چلو. آپ ہی کیا دوراب بھائی نے آپ کو کبھی نہیں منایا؟ کبھی آپ کو احساس نہیں دلایا کہ آپ ان کی زندگی میں اہم ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ارم مسکرائی تھی. میں ذرا الگ قسم کی عورت ہوں، وہ اظہار نہیں کرتے، میں زبردستی کروا لیتی ہوں. مجھے نا ہر معاملے میں اپنا آپ سب سے اہم چاہیے کہ میں دوراب سے زبردستی اپنی تعریف کرواتی ہوں. تم جانتی ہو نا مجھے اچھا لگتا ہے جب اہمیت ملتی ہے. مجھے اچھا ہی نہیں لگتا جہاں میں ہوں وہاں کوئی اور مجھ سے زیادہ اہم ہو. میں بہت خود غرض عورت ہوں. میں اتنی خود غرض ہوں کہ مجھے دوراب کا اپنی بہنوں اور ماں کو اہمیت دینا بھی اچھا نہیں لگتا تھا. میں نے دوراب کو الگ گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا. میں نے اسے بچوں کی قسم دی، وہ اپنی اولاد کی خاطر مجبور ہو گیا. اولاد کی خاطر سبھی مجبور ہو جاتے ہیں. مجبور تو ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. وہ کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں، تم اندازہ نہیں لگا سکتی اس کی آنکھوں میں کتنی تکلیف ہے. میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی جب اپنی ماں بہنوں کے بارے میں بات کرتا ہے. ہاں مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ جب وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو انہیں مجھ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. میں نے تمہیں بتایا نا میں بہت مطلبی ہوں، اور میں تمہیں یہی کہوں گی پلیز تم مطلبی مت بننا، تو ساری زندگی کے لیے ریشب سے نگاہیں نہیں ملا پاؤ گی. خیر دیکھو میں بھی کون سی باتوں میں لگی. اٹھو فریش ہو جاؤ. 3 دن سے یہی کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے، ہوش ہی نہیں ہے تمہیں اپنا. آج کل تو لڑکوں کے پیار میں مجنو بنے دیکھا، تمہیں ریشب کے ہجر میں مجنو بنے دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ تمہاری خاطر گندا رہے گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو منہ بس اور گئی تھی.
وہ میری خاطر کچھ بھی نہیں کرنے والے، مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ ناراضگی سے بولی تو ارم مسکرا کر اٹھی۔ چلو یہ تو اس کا اور یشب کا معاملہ تھا، اس میں کیا ہی کر سکتی تھی۔ بڑی گل ہے، ارم بی بی بھی کوئی چاجری گل سمجھا رہی بہن نو۔ امی میں کہیں نہیں جا رہا، میں آپ کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ گئی تھی نا، اگر اسے آنا ہوتا تو آپ کے ساتھ آ جاتی۔ اگر میں نے آپ کو جانے سے نہیں روکا تو اس کا یہی مطلب ہے میں کہ چاہتا ہوں واپس اس گھر میں آئے، اس سے زیادہ اسے اور کیا اہمیت دوں؟ آپ روز روز ایک ہی بات نہ کریں، میں خود تنگ آ چکا ہوں ان سب چیزوں سے، اور پلیز اس وقت میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں، آپ روز اس ٹاپک پر آ کر مجھے وہاں جانے پر مجبور نہ کریں۔ اگر آپ کی بہو کی ناک بہت اونچی ہے تو بیٹے کی بھی ہے۔ وہ ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے لیپ ٹاپ پر تیری انگلیاں چلانے لگا، جبکہ امی بہت پریشان تھی۔ کل 2 ہفتوں کے بعد فریال واپس آ چکی تھی اور امی نے کہا تھا کہ اس کے واپس آنے سے پہلے وہ یشم کو گھر لے آئیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یشب جانے کو تیار نہیں تھا اور یشب کے علاوہ اور کسی کے ساتھ گھر نہیں آنا چاہتی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی ضد باندھ رکھی تھی۔ یشم کا آخری مہینہ چل رہا تھا، اسے توجہ اور محبت کی ضرورت تھی، وہ اسے خوش رکھنا چاہتی تھی، اس کا خیال رکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یشب کا بچہ ان کے گھر میں باہر لے کر آئے، لیکن یہاں تو معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اسے سمجھا کر تھک گئی۔ اس دن کے بعد وہ 2 دفعہ پھر سے یشم کو منانے گئی تھی، لیکن یشم کا ایک ہی فیصلہ تھا، جب تک یشب خود اسے لینے نہیں آتا وہ نہیں جائے گی۔ اپنی ضداں سے بیٹھے رہو، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، میں کچھ نہیں کہتی، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے میری پوتی یا پوتا اس گھر میں چاہیے۔ یشب بہت منمانیاں کرنے لگے ہو تم، بہت بڑے ہو گئے، اپنی مرضی چلانے لگے، لیکن اپنی نسل کے حوالے سے میں تم دونوں میاں بیوی کی کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گی، امی غصے سے کہتی اٹھنے لگی۔ جب یشب کا فون بجنے لگا، السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ وہ فون کان سے لگائے بولا تو امی سے دیکھنے لگی تھی۔ یشم سے رابطہ نہیں صحیح، لیکن پھپھا اور پھپھی سے وہ رابطے میں تھا اور یشم کی ایک ایک لمحے کی خبر بھی رکھتا تھا۔ کون سے اسپتال میں؟ جی میں ابھی پہنچ رہا ہوں، آپ پریشان مت ہو، فون کان سے لگا جلدی سے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے بولا تو امی پریشان ہوگی۔ ارے کچھ نہیں امی، روٹین چیک اپ ہے اس کا، میں نے پھپھو سے کہا تھا کہ جب اسے اسپتال لے کر جائیں مجھے فون کر دیں۔ وہ انہیں ریلیکس کرتے ہوئے کمرے سے نکلا تو امی پرسکون ہو کر واپس وہیں بیٹھ گئی تھی۔ انہیں یشم ہمیشہ سے اپنے سارے بچوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور نرم مزاج لگتا تھا، لیکن نہ جانے کہ یشم کے معاملے میں وہ اتنا ضدی ہو گیا تھا، اس کی فکر کرتا تھا لیکن اسے لینے جانے کو تیار نہیں تھا۔ ضد انا ہٹ درمی، اس کا پراپر چیک اپ ہو چکا تھا، پھپھو کے ساتھ ساتھ ہی رہا سارا وقت، لیکن نہ تو وہ یشم کے سامنے گیا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب پھپھو سے پکڑ کر باہر لے آئی تو وہ وہیں راستے پہ کھڑا تھا۔ کوئی گاڑی رکوا دو، ہم گھر واپس چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں کام سے جانا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر لیا۔ پھپھو مجھے کوئی کام نہیں، اور ویسے بھی اب شام ہو چکی ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، میں آپ لوگوں کا گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے بھی اسے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں ہے، میرے بچے کا سوال ہے۔ وہ انہیں آگے ہونے کو کہتے یشم کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ یشم نے ناراضگی سے اسے دیکھا، کیسے حق سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، فون پر ایک دفعہ خیریت بھی نہیں پوچھی اور نہ ہی منانے آئی۔ اس طرح سے یشم کے پاس آنے پر پھپھو خوش ہو کر آگے چلتی۔ ان کے تو یہ بس یہی دعا تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن فی الحال تو جیسے کچھ بھی ٹھیک ہونا ناممکن ہی نہیں تھا۔ دونوں نے اپنی انا کا پرچم بلند رکھے ہوئے تھے، لیکن ممکن تھا کہ ان دونوں کے بچے کی وجہ سے معاملات حل ہو جائے۔ بابا پلیز مجھے بچا لے، میں یہاں بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہوں، وہ گھٹیا عورت مجھے یہاں بہت برے طریقے سے پھنسا چکی ہے۔ اس نے خود مجھ سے جھگڑا کیا، مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے پٹوایا اور مجھے پولیس میں پھنسوا دیا۔ میں جیل سے بہت مشکل سے آپ لوگوں سے بات کرنے میں کامیاب ہو پایا ہوں، میں بہت برے طریقے سے یہاں پھنس چکا ہوں، پلیز آپ لوگ مجھے بچا لیجیے، لوگ مجھے یہاں سے نہیں نکلنے دیں گے، بہت بڑا کیس بنا دیں گے۔ اس نے مجھ سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی، 50 لاکھ سے سیدھا 1 کروڑ پر پہنچ گئی۔ میں نے اسے پیسے نہیں دیے، اس لیے وہ مجھ سے جان چھڑانے کر وہ کسی اور کو پھنسانے نکل پڑی۔ اب آپ پلیز مجھے بچا لیں۔ شاکر بہت رو رہا تھا، لیکن بہت برے طریقے سے پھنس چکا تھا۔ تمہیں بد دعا لگی ہے شاکر، کسی معصوم بچی کی زندگی تباہ کر کے تم کتنی آسانی سے آگے بڑھ گئے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تم نے جو کیا اس کی سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں بچا کر خود کی نظروں میں گر جاؤں گا، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تم سے اپنا ہر تعلق ختم کر چکا ہوں، آئندہ مجھے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تم جانو اور تمہارے اعمال جانے۔ تم پاکستان سے دور جانا تھا نا، اس ملک میں تمہارا کوئی فیوچر نہیں تھا، تو اب وہیں رہ کر اپنا فیوچر بنا۔ بابا نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ شاکر پکارتا رہا، روتا رہا، لیکن بابا نے آگے سے فون بند کر دیا۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا شاکر سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رکھنے کا۔ ادھر تو بغیر اتنا ہونا ہی ادھر چاہیے، ماں باپ تو دکھی کر کے سارے جہان نو دکھی کر کے جب جائیں گا تو پھر زندگی پھولاں دی سیج تے نہیں نہ لبدی۔ اور جو لوگ باہر کو پتہ نہیں کیا اتنا ڈراماٹائز کرتے ہیں، اتنا وہ کرتے ہیں، وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ باہر پتہ نہیں کیا ہے، اور جو باہر رہتے ہیں نا ان سے کوئی پوچھے وہ کہتے ہیں اسی نہیں رہنا، ہمیں بس پاکستان میں کوئی جاب مل جائے۔ میرے تینوں بھائی پہلے کہتے تھے ہم نے باہر جانا، ہم نے باہر جانا، ان تینوں کہتے اگلا وقت ہوئے ہم پاکستان واپس چلے جائیں۔ اسے اپنی طبیعت صبح سے بہت خراب لگ رہی تھی، ویسے تو اس کی پریگنینسی کے 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے، اب کبھی بھی ننا مہمان اس کے گھر آ سکتا تھا، اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھی، اپنی طبیعت کو لے کر کافی زیادہ نروس بھی تھی۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک اس کا فون بجا، سامنے یشب کا نمبر دیکھ کر جیسے خوشی اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ ہیلو السلام علیکم، اس نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے کانوں سے لگایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ الحمدللہ بہت بہتر ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے سوال پوچھنے پر اس کی آنکھیں بھر آئیں، 1.5 مہینے بعد اسے یاد آیا کہ اسے اس کی طبیعت پوچھنی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، شکر اللہ پاک کا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے پوچھا نہیں تھا لیکن یشب نے خود ہی بتا دیا۔ ہاں بالکل، میرے بغیر تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہے ہیں۔
اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اگر تم اندازہ لگا پاتی میری حالت کا تو کیا ہی بات تھی نا۔ خیر تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ تمہاری رپورٹس لے کر آؤں، میں پرسوں تک انشاءاللہ تعالی ہم والدین کے رتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اوور ٹائمنگ نہیں کرنی، اگر پرسوں تک جناب خود اس دنیا میں نہ آئے تو آپریشن کرنا پڑ جائے گا۔ نہیں یشب، مجھے آپریشن سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ ارے ڈرنے والی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، بالکل گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں ہینڈل کر لوں گا، سب کچھ دیکھ لوں گا میں، اور تم تب تک اپنا خیال رکھو، باقی آگے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ بچے کی دنیا میں آ جانے کے بعد کریں گے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا تو ارشم پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کہیں وہ طلاق والے معاملے کو دیکھ کر ضرورت سے زیادہ سیریس تو نہیں ہو گیا؟ کون سا معاملہ؟ ارشم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہی جو معاملہ تم حل کروانا چاہتی تو۔ خیر ہم اس بارے میں بعد بات کر لیں گے، تم فی الحال اپنا خیال رکھو اور کس طرح کی کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں فون رکھ رہا ہوں، ضروری کام پر ہوں۔ لاکھ دی لانو تیرے تے، ویسے ٹینشن نہ لوے تے جڑی ٹینشن تو وہ نہ دے رہی تھی، لان تیجیا۔ وہ کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ ارشم کا تو دماغ گھوم کر آیا کہ کیا وہ طلاق کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ اسے طلاق دے کے اس نے دوسری شادی کرنے کا پلان تو نہیں بنا لیا؟ کہیں وہ شانتے سے دوسری شادی تو نہیں کر رہا تھا؟ وہ پریشانی سے سوچتے ہوئے بیڈ سے اٹھی جب اس کا دماغ بری طرح سے گھوما اور پیٹ میں اٹھنے والی درد کی ٹیس ہونے سے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ تو وہ نہ بچا لا، لان دیا ٹینشن ہے تو۔ ارے ڈاکٹر اتنی جلدی ڈلیوری کیوں کرنی پڑے گی؟ آپریشن تو 21 تاریخ کو ہونا تھا نا، یعنی پرسوں۔ وقت پہلے پورا ہو گیا اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ آپریشن کی نوبت ہی نہیں آئی، بلکہ آپریشن والا معاملہ ہوگا ہی نہیں، ڈلیوری بالکل نارمل ہے۔ جبکہ بات سمجھ کے کوئی خطرہ نہیں، امی پرسکون ہو گئی تھی۔ اور اب باہر آتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے یشب کو فون ملایا، لیکن یشب کا فون نہیں لگا، شاید وہ کسی ضروری کام میں بیزی تھا۔ پھر انہوں نے یشب کی امی کو فون کرتے ہوئے یہاں کے معاملات بتائے۔ امی فوراً ہی آنے کا کہتے ہوئے فون بند کر چکی تھی اور پھر تقریباً 15 منٹ تک وہ اسپتال پہنچ بھی آئی تھی۔ اندر ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے تھے جبکہ وہ باہر مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ امی بار بار یشب کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا فون لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ضرورت کے وقت تو ان لوگوں کے فون ہی نہیں چلتے، وہ غصے سے بولی۔ ارے بھابھی پریشان مت ہو، بچہ کسی ضروری کام میں لگ گیا ہوگا، تھوڑی دیر میں آتا ہی ہوگا، جیسے آپ کی کالس دیکھے گا نا فون کرے گا۔ میں نے بھی آتے ہوئے اسے فون کیا تھا لیکن اس کا نمبر لگا ہی نہیں، پھپھو نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ان سے بات ہی کر رہی تھی کہ ڈاکٹر ایک مخملی کپڑے میں چھوٹے سے وجود کو لیے باہر آئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، پیشنٹ بھی بالکل ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ ان سے مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے معصوم سا وجود ان کی باہوں میں دیتے ہوئے مبارکباد دی۔ وہ دونوں تو جیسے جی اٹھی تھی، اس نازک سے وجود کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، جبکہ ڈاکٹر بچہ ان کی گود میں دیتے ہوئے خود وہاں سے جا چکی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، دادی بن گئی ہیں، خدا کا کرم ہے کہ سب کچھ نارملی ہوگا، ورنہ میں تو گھبرا رہی تھی کہ کہیں ارشم اپنی پریشانی کی وجہ سے کسی مسئلے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جی سچ آپا، مجھے بھی اسی بات کا ڈر تھا، اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ بہت نارملی ہو گیا۔ کتنا پیارا ہی ہے، ماشاء اللہ، اللہ نے نظر بد سے بچائے، وہ اپنے پوتے کو چومتے ہوئے بولی تھی۔ آمین سم آمین، پیارا کیسے نہیں ہوگا، اتنے پیارے ماں باپ کا بچہ ہے، تم مسکراتے ہوئے بولی تھی جب یشب کا فون آنے لگا۔ نہ لائک اب فون کرا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب میرا پوتا آ گیا، وہ ہنستے ہوئے بولی تو پھپھو بھی کھلکھلاتے فون اٹینڈ کرنے لگی تھی۔ رکے بھابھی، میں اسے بتاتی ہوں، دیکھیے گا بچے کا سن کر کیسے بھاگتا ہوا یہاں آئے گا، وہ ان کا فون اٹینڈ کرتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو تم؟ پھپھو جان نے امی کا فون اٹھایا تو اسے مزید پریشانی ہونے لگی۔ وعلیکم السلام پھپھو، آپ گھر پہ آئی ہوئی ہیں کیا؟ امی مجھے بہت فون کر رہی تھی، آپ کو بھی کال لگی تھی، خیریت تو ہے نا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہاری امی تو اب تمہیں منہ نہیں لگائے گی بیٹا، کیونکہ ان کا پوتا آ گیا اس دنیا میں اور ہم اس وقت اسپتال میں، بس تم بھی جلدی سے آ جاؤ، ماشاءاللہ سے باپ بن گئے ہو، آ کر ملو اپنے بیٹے سے، دیکھو تو کتنا پیارا، آنکھیں تو بالکل تمہاری طرح ہیں۔ وہ اسے خوش کرتے ہوئے بولی تو یشب نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا۔ جی پھپھو، میں بس ابھی پہنچتا ہوں۔ یہ جناب پہلے کدھر سے ٹپک پڑے، ڈاکٹر تو پرسوں آپریشن بتا رہی تھی۔ وہ جلدی سے آفس سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی تک پہنچا تو وارث باہر ہی کھڑا تھا۔ ارے بیٹا 2-3 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، بڑی بات نہیں ہوتی، تم بس جلدی سے اسپتال آؤ، سب تمہارا انتظار کریں۔ ارشم کو بھی ڈاکٹر کمرے میں شفٹ کر رہی ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، بس ابھی پہنچتا، بلکہ 2 منٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ وہ وارث کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے چابی اسی کی طرف اچھال چکا تھا، جبکہ وارث اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تو اتنا خوش لگ رہا ہے، خیریت تو ہے نا؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، وہ سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا جبکہ وہ فون بند کر چکا تھا۔ باپ بن گیا ہوں یار، جلدی کر، اسپتال پہنچنا، میرا بیٹا میرا انتظار کر رہا ہے، وہ جوش سے بولا تو وارث نے خوشی سے گاڑی روک کر پہلے سے گلے لگایا تھا۔ بہت بہت مبارک، اللہ پاک تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دکھائے، میرا بھتیجا میرا انتظار کرا، باقی میں تجھے بعد میں منہ لگاؤں گا، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ یشب کھل کر ہنسا تھا۔ باپ بننے کا احساس بھی کتنا الگ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو، اور حقیقت یہی تھی کہ صاحب اولاد ہونا کسی کے لیے بھی کوئی چھوٹی سی خوشی نہیں تھی، اور وہ جانتا تھا کہ ارشم بھی اس وقت بہت خوش ہوگی، میرے بیٹے کی چھوٹی سی ماما، میری جان کا ٹوٹا، ابھی تک منہ پھلا کر بیٹھی ہوگی۔ وہ ارشم کو یاد کرتا مسکرایا تھا۔ وہ اسپتال پہنچا تو اسپتال میں ایک میلہ سے لگا ہوا تھا، پھپھو جان امی سب لوگ وہاں موجود تھے، فی الحال ینگ پارٹی میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ وہ چھوٹا سا وجود ان کی گود میں تھا۔ اس کے آتے امی نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے اس کے بیٹے کو اس کی طرف تھمایا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا ہوا، اللہ پاک نے تمہیں صاحب اولاد کر دیا، مجھ سے یہ تو خوشی سنبھال ہی نہیں جا رہی۔
امی بےحد خوشی سے بولی جبکہ وہ اس چھوٹے سے وجود کو اپنے ساتھ لگا تھا، وہ بھی اس خوشی کو دل سے محسوس کر رہا تھا۔ یشو بیٹا، اس سے لاڈ پیار بعد میں کر لینا، پہلے اس کے کان میں اذان دو، ہماری بے فضول کی باتیں کب سے سن سن کر منہ بنا رہا ہے۔ پھپھا جان نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ پھپھا جان، آپ نے اذان نہیں دی؟ اس نے پوچھا تو پھپھا جان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تمہارا حق ہے میرے بچے، میں کیوں اس کے کان میں اذان دوں گا؟ یہ کام تمہارا، تمہیں کرنا۔ دیکھو اب کیسے دیکھ رہا ہے تمہیں۔ انہوں نے اس کا دھیان اس کی طرف دلایا تھا تو اپنے پیروں سے جوتے نکالتے ہوئے رخ عبادت گاہ کی طرف موڑ گیا اور اپنا منہ اس کے ننھے سے کان کے قریب کرتے ہوئے اذان دینے لگا۔ وہ جو نہ جانے کیوں منہ بنا رہا تھا، اس کی اذان سنتے پورے دھیان سے آنکھیں کھولی اور اس کے ایک ایک لفظ کو سن رہا تھا۔ ہاں تو اب شروع کر دو، تم لوگوں نے جو جو کہنا ہے، اب اس کے کان میں اذان ہو گیا، اب تم لوگوں کی باتیں برداشت کر لے گا۔ پھپھا جان ہنستے ہوئے بولے تو پھپھا اور امی دونوں نے انہیں گھور کر دیکھا، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی اور ایک دفعہ پھر سے اپنی باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کر چکی تھی جہاں پہ ختم ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں سے ڈسچارج کر دیا جائے گا، تو اب تم بتاؤ وہ ہمارے ساتھ گھر چلے گی یا بھائی صاحب کے ساتھ گھر جائے گی؟ امی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جبکہ یشب کا اپنے بیٹے کو خود سے دور کرنے کا دل نہیں کیا۔ پوچھ لیں اس سے امی، وہ گھر جانا چاہتی ہے یا پھر اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ یہ کہہ کر بچے کو ان کے حوالے کرتا ہے اسپتال سے باہر نکل کے، جبکہ وارث بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ چوڑیاں اکڑ یشب صاحب بھی حال بھی نہیں گئی۔ یار اب یہ ناراضگی ختم کر دے، اب تو بچہ بھی ہو گیا، اب تجھے خود بھابھی کو منا لینا چاہیے، بہت ہو گیا یہ سب کچھ۔ بھابھی کی ہمت ہے جو تیرے نخرے جھیل رہی ہے، تیری بہن تو اتنے نخرے دکھاتی کہ حد نہیں، مزہ رہا جو میری کوئی بات سن لے۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے بولا، تیرا اور میرا معاملہ الگ ہے اور یہاں پہ ناراضگی میری طرف سے نہیں ہے، اس کی اپنی طرف سے ہے۔ وہ خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہے، میں نے تو بس اتنا ہی کہا کہ جس طرح مرضی سے گئی ہے اس طرح اپنی مرضی سے واپس آ جائے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر جاتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو واپس آتے ہوئے اتنے مسئلے کیوں ہو رہے ہیں؟ میری طرف سے تو کوئی لاپرواہی نہیں کی گئی، میں جتنا ہو سکے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک ایک منٹ کی خبر ہے مجھے اس کی۔ اس نے ایک دفعہ بھی کوئی لچک نہیں دکھائی، ہر دفعہ میں ہی جھک رہا ہوں، کبھی اپنے بچے کی خاطر، کبھی اس کی روٹین کے چیک اپ کی خاطر۔ اس نے ایک دفعہ بھی میری ماں کو فون کر کے میرا حال جاننے کی کوشش کی؟ میں دن رات اس کے ماں باپ کو فون کرتا ہوں صرف یہ جاننے کے لیے کہیں اس کی طبیعت خراب تو نہیں۔ تو وجہ اور پیار کی ضرورت صرف عورت کو نہیں ہوتی وارث، مرد بھی اتنی محبت ڈیزرو کرتا ہے، مرد بھی تو وجہ چاہتا ہے۔ اسے نظر آ رہا ہے کہ 1.5 مہینے سے وہ روٹ کر بیٹھی ہے اور میں اسے منانے نہیں گیا، لیکن اس کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ اس 1 مہینے میں 5 دفعہ اس کے ساتھ اس کے روٹین چیک اپ کے لیے گیا ہوں، کہیں وہ اکیلا پن محسوس نہ کرے، کہیں وہ گھبرا نہ جائے۔ ٹھیک ہے مجھے اپنے بچے کی پرواہ ہے، لیکن بچے سے کہیں زیادہ مجھے اس کی پرواہ ہے۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے سکون نہیں ملتا کہ جذباتی پن کا شکار نہ ہو گئی ہو، کہیں پریشان نہ ہو، کہیں ٹینشن نہ لے رہی ہو، اور تو کہتا ہے کہ لڑائی میری طرف سے۔ وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے، صرف اتنا ہی کہا نا کہ جس طرح گھر چھوڑ کر گئی ہے اسی طرح واپس آ جائے، اتنی سی بات کو ایگو پر لے گئی ہے۔ اور وہ چاہتی کہ میں اسے منانے کے لیے جاؤں، اگر اٹھ کر جاتی نا تو منا لاتا، وہ رشتہ ختم کرنے کی سوچ لے کر گئی تھی۔ وارث اس معاملے میں اب میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ جیسے قصہ ہی ختم کر گیا تھا۔ وارث مزید کچھ نہیں بولا، وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ ان دونوں کے معاملے کو کوئی حل نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ خود دونوں مل کر بیٹھ کر اپنا معاملہ حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چل ٹھیک ہے، پریشان مت ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک، میں فریال کو فون کر کے آتا ہوں، وارث کہتے ہوئے گاڑی سے نکلا تو وہ سر ہاں میں ہلا گیا۔ بیٹا گھر چلو گی یا پھر اپنی ساس کے ساتھ اپنے گھر جاؤ گی؟ امی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ شب نہیں آئے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو اس کی بات پہ جسے یقین نہیں آیا کہ اب اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا، اپنے بیٹے کے کان میں اذان دے کر گیا، اس مل کر گیا۔ میں تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کیا کرنا؟ ڈاکٹر نے ڈسچارج پیپر تیار کر دیے ہیں۔ امی نے جسے پوری بات تفصیل سے بتائی۔ مطلب یہ شب یہاں تک آئے، اپنے بچے سے ملے اور وہیں سے پلٹ گیا، نہ انہوں نے میری خیریت جاننے کی کوشش کی نہ مجھ سے ملے۔ مجھے لگا تھا یہ بچہ ہمارے بیچ آئی دوریوں کو ختم کر دے گا امی، لیکن نہیں، شاید یہ شب اب مجھ سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ مجھے ویسے بھی وہ فون پہ بتا رہے تھے کہ معاملہ حل کر دیں گے، وہ کوئی فیصلہ بھی کر چکے ہیں، یقیناً انہوں نے اس معاملے کا وہی حل نکالا۔ میں نے سوچا اگر ان کی مرضی اس میں ہے تو یہی صحیح۔ اس کے لہجے میں جیسے کچھ چپ سا رہا تھا، وہ بہت زیادہ تکلیف میں لگ رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی امی، مجھے وہاں نہیں جانا بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ گھر واپس جانا، وہ جیسے فیصلہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جذباتی مت بنو ارشم، آرام سکون سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، تم ایک بچے سے اس کے باپ کو نہیں چھین سکتی، یہ بھی بہت چھوٹا ہے، اسے تم دونوں کی ضرورت ہے۔ اپنی انا میں اپنے بچوں کو اگنور مت کرو، اس کی بہتری سوچو۔ تمہارے بابا اب تک پریشان ہیں، جلد بازی میں غلط قدم اٹھانے پر انہیں اس دن تمہیں ہسپتال سے اپنے ساتھ گھر لے کر آنا نہیں چاہیے تھا۔ امی پلیز، میں یہ ساری باتیں نہیں سننا چاہتی، فی الحال مجھے اس خوشی کو محسوس کر لینے دے۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولی تو امی بنا کچھ کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یقیناً انہوں نے اس کا فیصلہ اس کے والدین کے ساتھ ساتھ سسرال والوں کو بھی سنانا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہیں اپنی بیٹی کا جذباتی فیصلہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اب جب وہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو رہا تھا تب بھی وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے دے رہی تھی، وہ اس معاملے کو حل کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ دن بدن اب یہ معاملہ مزید طویل ہوتا جا رہا تھا اور اب ایک بہت ہی بھیانک روپ اختیار کر رہا تھا جو آنے والے وقت میں ان دونوں کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ عجیب عقل دی انی عورت، وہ اپنی انا دے وچ تے اپنی انا دے وچ۔
امی آپ لوگوں نے ایسے کیسے ریشم کو جانے دیا؟ اسے واپس گھر لانا چاہیے تھا، یہ غلط چیز ہے، آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس بچے کا پہلا حق اس گھر پر ہے، اسے اس گھر میں آنا چاہیے تھا۔ فریال کو بہت دکھ ہوا تھا یہ سن کر کہ اپنے والدین کے ساتھ واپس گھر جا چکی ہے، اس کا بھتیجا بھی لے کر جا چکی ہے۔ تمہارا بھائی اور تمہاری بھابھی اپنے مرضی کے مالک ہے، میری سنتے کہاں؟ اس بچے کو یہاں ہونا چاہیے تھا اپنے گھر میں، لیکن یشب نے کہہ دیا جو یشب فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، اور یشب کا فیصلہ ہے کہ یشب جب تک خود اسے منانے کے لیے گھر نہیں جاتا تب تک وہ نہیں آئے گی۔ اگر غلطی یشب کی ہے تو غلطی یشب کی ہے، وہ دونوں غلط ہیں اور دونوں اس معاملے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے، اپنی اپنی انا کے پرچم بلند کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس معصوم بچے کا کیا قصور جو آج اس دنیا میں ہے؟ دونوں کو میں کچھ بھی نہیں سمجھا سکتی، وہ دونوں خود کو بہت سیانا سمجھتے ہیں، سب کچھ خود ہی فیصلے کریں گے۔ چلو ریشم تو بچی ہے، نا سمجھ ہے، جس بات میں الٹے سیدھے فیصلے کر دیتی ہے، لیکن اس کی عقل کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کچھ سمجھے نا؟ امی بہت غصے سے بولی، جبکہ وہ جو سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا ان کی باتوں پر مسکرا دیا۔ کیا سمجھوں میں امی؟ میں جتنا سمجھ سکتا تھا سمجھ چکا ہوں، 8 سال سے سمجھ ہی تو رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے کتنا سمجھنا ہے، بلکہ اب تو میں سمجھ کے تنگ آ چکا ہوں، ہر چیز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر چیز ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھتا؟ میرے جذبات کیوں کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے؟ وہ لڑکی جسے مجھے سمجھنا چاہیے، جو میری بیوی ہے، میری روح کا حصہ ہے، وہی مجھے نہیں سمجھنا چاہتی۔ مجھے لگتا تھا شاید میری بیوی کو بھی وہی مسئلے ہوں گے جو تراب بھائی اور زریاب بھائی کی بیویوں کا، یعنی سسرال کی ٹینشن، لیکن نہیں، میری بیوی نے خود سے اپنی ٹینشنز بنا رکھی ہیں اور میں اس کی ٹینشنیں ختم نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، ذرا سی بات کو اتنا لمبا کھینچا کہ بات ختم ہو گئی، لیکن اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بات پر ضد باندھ کے رکھی ہے کہ میں اسے لینے کے لیے جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ آئے گی، جبکہ اس کے جانے سے پہلے میں نے اسے بتا دیا تھا کہ جب وہ اپنی مرضی سے جا رہی تو اسے واپس اپنی مرضی سے آنا ہوگا، میں اسے لینے نہیں جاؤں گا۔ تو کہہ دیتا سی تیری گال پتھر دی لکیر ہو گئی سی؟ جب یہ بات میں پہلے کلیئر کر چکا تھا تو پھر اس کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے اس سے محبت ہوتی تو میں اسے لینے کے لیے جاتا، اور میں کہتا ہوں اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاتی، اس کے لیے مجھ سے زیادہ اس کا باپ اور بھائی ضروری ہے، تو میں کیا کروں آپ ہی بتائیں۔ تو بیٹا وہ معاملات ختم ہو چکے ہیں، اب تو معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، پہلے جیسا کچھ نہیں رہا، تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، سب کچھ ویسا ہی ہے امی، کچھ بھی نہیں بدلا، وہ خود گھر واپس آ جائے میں اپنی ناراضگی ختم کر دوں گا، اور اگر تم وہاں چلے جاؤ تو وہ اپنی ناراضگی ختم کر دے گی۔ امی نے ایک اور کوشش کی اسے سمجھانے کی، جب اس نے ایک نظر انہیں دیکھ کر نفی میں سر لا اور جس طرح وہ سیڑھیوں سے اترا تھا واپس چڑھ گیا، امی سر پکڑ کر رہ گئی۔ کوئی حل نکلا اس معاملے کا؟ بارش نے اس سے پوچھا تھا۔ آپ کے دوست کی عقل ضرورت سے زیادہ ہی کام کرتی ہے، کوئی حل نہیں نکلے گا اس معاملے کا، وہ منہ بنا کر بولی۔ کیا بات ہے، جب کوئی اچھی بات کرنی ہو تو میرا بھائی، اور جب اس کے خلاف بات کرنی ہو تو اچانک وہ صرف میرا دوست ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ آپ کا دوست ہی ہے، لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، معصوم دل کی ہوتی ہیں، نازک سا تو دل ہوتا ہے، منا لینے میں کیا حرج ہے، لیکن نہیں، ناک نہ نیچی ہو جائے آپ مردوں کی۔ کیا ہو جائے گا اگر ایک دفعہ چلے جائیں گے اسے منانے کے لیے تو؟ وہ دوبارہ سے شروع ہوگی تو وارث اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ اسے کیسے بتاتا کہ یشب کے جذبات اس وقت کیا ہیں؟ وہ لڑکی تھی اور اس نے یشب کو اس حق پر سمجھنا تھا۔ تم جانو، تمہاری بھابھی جانے، تمہارا بھائی جانے، لیکن مجھے میرا بھتیجا چاہیے۔ اپنے بھائی کو بتا دو کتنا معصوم پیارا تھا وہ، معصوم سا، اس کو دیکھتے اس پر پیار آ رہا تھا، اگر مجھے میرا بھتیجا نہیں دلوا سکتی تو مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے دو۔ ہوئے ہوئے، انہیں کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے نا، تینوں تو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دے۔ وارث نے اچانک فرمائش کی تو فریال کے گال سرخی چھلکنے لگے۔ وارث کبھی بھی کہیں بھی شروع نہ ہو جایا کرے، اتنے اہم ٹاپک پر بات کریں اور آپ کے بیچ میں الٹی سیدھی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ چہرے کی سرخی چھپاتے ہوئے سے گھور کر بولی تو وارث نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یار میری الٹی سیدھی باتیں ایسی نکلتی ہیں اچانک، اب تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے چہرے پر چھکا، انتہائی کوئی بے شرم انسان ہے، مجھے آپ کے پاس رکنا ہی نہیں ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا آپ چڑھاتی کمرے سے باہر بھاگی تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے جانے پر وارث کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا تھا۔ میں امی کے پاس جا رہی ہوں، وہ ارم بھابھی اور دراب بھائی آ رہے ہیں، اس نے اندر وارث سے بتایا، جبکہ وہ صرف سر ہلا گیا تھا۔ ارے شانزے بیٹا آؤ، اندر آؤ، کیسی ہو تم بیٹا؟ دروازے پر شانزے کو کھڑے دیکھ امی نے فوراً دروازہ کھولا، جبکہ ارم اور دراب ابھی بھی یہاں پہنچے تھے۔ شانزے کو اس طرح سے اچانک دیکھ ارم کی شٹی حس کچھ غلط ہونے کا اشارہ کری تھی۔ جی آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، دراصل میرا نکاح ہے نا، تو سوچا پھر بعد میں یشب کے بیٹے کو دیکھنے نہیں جا پاؤں گی، اس لیے وہ اچانک آ گئی۔ وارث نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا ہوا، یقین کرے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ حد نہیں۔ وہ دروازے پر انہیں ملتے ہوئے بتانے لگی، جبکہ ارم کا سارا دھیان اس طرف ہونے کے باوجود بھی ان کی اتنی کم آواز سن نہیں پا رہی تھی۔ ارے بیٹا بہت اچھا کیا جو تم آ گئی، لیکن تم یشب کے بچے سے نہیں مل پاؤ گی کیونکہ وہ تو اپنے ننیال گیا ہوا اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ اسے لے کر اندر آئی تو شانزے نے منہ بنایا۔ او یہ تو بہت غلط ہو گیا، یعنی کہ چھوٹے میاں سے ملنے کے لیے دوبارہ آنا پڑے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں مبارکباد دینے لگی۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، آؤ نا اندر آؤ، تمہیں مٹھائی کھلاتی ہوں۔ وہ اسے بٹھاتے ہوئے فریال کو چائے بنانے کا اشارہ کرنے لگی، جبکہ ارم اپنا موبائل فون لے کر سیدھی چھت کی طرف چلی گئی تھی۔ اوئے ہوئے، فریال دا تے ویاہ کرا کے بھی چاہ بنان تو پروموشن نہیں ہوئی فریال دی۔ السلام علیکم آپی، امی کہہ رہی تھی کہ آپ آنے والی ہیں، ابھی تک آئی نہیں، کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ بالکل ساتھ ہی سامنے اس کا ایک دن کا بیٹا بڑی خاموشی اور سستی سے لیٹا ہوا تھا۔ ارے پہلے میں ذرا ادھر آ گئی تھی تمہارے گھر، وہ زیان نا بہت شور مچا رہا تھا، اسے دادی سے ملنا، تو ادھر آ گئی، اور یہاں آ کر پتہ ہے میں نے کیا دیکھا؟
وہ شانزے میڈم آئی ہوئی ہیں نیچے ہنس ہنس کر امی سے باتیں کر رہی ہیں. بڑا لاڈ پیار چھلک رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے امی نے بھی نا اسی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا. ارشم ساری ناراضگی اپنی جگہ, لیکن یہ نا بہت زیادہ ہو رہا ہے. مجھے تو یشب کی حرکتوں سے پہلے ہی شک ہے. وہ تمہیں لینے نہیں چاہ رہا, اور اس چڑیل کا ادھر آنا جانا زیادہ ہونے لگا ہے. میں نے تو سنا کہ کچھ دن پہلے بھی امی سے ملنے گھر پر آئی ہوئی تھی. امی کے ساتھ بھی اس کی ملاقاتیں زیادہ ہونے لگی. مجھے تو لگتا ہے امی کی فیوریٹ بہو بھی یہی بن جائے گی. اوئے ہوئے, وہ بولے جا رہی تھی. ارشم کا دماغ تو گھوم کر رہ گیا. مطلب اس کی جگہ کسی اور کو لانے کی پوری پلاننگ کی جا رہی تھی. بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پیچھے سے آتے اچانک یشب نے سوال کیا تو ارم نے فوراً فون بند کرتے پلٹ کر اسے دیکھا. وہ میں بات کری تھی. اس نے فون سامنے کیا تو یشب نے ہاں میں سر ہلایا, جبکہ ارم نے مسکراتے والے انداز میں اس نے آئی برو چکائے تھے, جس پر ارم نے دونوں انگوٹھے دکھاتے ہوئے اس نیچے گرا لی. ہیلو ارم, دس ہلسڑا پا یشب نہ کدو ہو گیا. شانزے کو چائے پی ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی. اب وہ بیٹھی آرام سے ان لوگوں سے باتیں کری تھی جب دروازے پر اچانک دستک ہوئی. یشب اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا, جبکہ امی ایک دفعہ پھر سے شانزے کی باتیں سننے لگی. اس نے دروازہ کھولا تو جیسے ایک لمحے کے لیے اسے اپنی نظروں پر یقین ہی نہیں آیا تھا. وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو کالی چادر سے ڈھکے چہرے پر نقاب کیے ہوئی تھی, جبکہ ہاتھ میں ننھا سا بچہ تھا. پیچھے ہٹے, راستہ چھوڑے میرا, دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. وہ آہستہ سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی گھر کے اندر داخل ہوتی بھرپور ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی. اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی گھر کے اندر داخل ہوتی بھرپور ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی. میری بچی, میری جان. امی ارشم کو آتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی. ایسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی. کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی. کوئی لینے کے لیے تو آیا نہیں امی, ظاہر سی بات ہے, بالکل اکیلی آئی ہوں ٹیکسی لے کر. کسی کو تو پرواہ نہیں کوئی لینے کے لیے آتا. خیر سنبھالیں اپنے پوتے کو. میں نے پورے 9 مہینے سنبھالا, اسے زیادہ نہیں سنبھال سکتی. اب آپ جانے اور آپ کا پوتا جانے. باقی میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ یہ میرا گھر ہے. میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. کسی غلط فہمی کا شکار یہاں کوئی نہ رہے. وہ شانزے کے وجود کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اندر کمرے کی طرف چلی گئی. شب نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر کے ارم کی طرف دیکھا, جو اپنے فرضی کالر چکاتے ہوئے اسی کو دیکھ رہی تھی. میں جانتا ہوں کہ آپ ایک انتہائی تیز عورت ہے, لیکن آپ اتنی شاطر اور اتنی چلاک ہے مجھے اندازہ نہیں تھا. خیر شکریہ بھابھی صاحبہ. اس نے اپنے انداز میں ارم کی تعریف کی تو اس کا منہ بن گیا, جس پر دلاب کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا. عدت بھائی تیوری بدلے پہ بیسٹ دیور تے بھابھی وارے. ارشم جب سے گھر آئی تھی اسے پوری طرح سے اگنور کر کے بیٹھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر میں ذریعہ اور اس کی بیوی بھی مبارکباد دینے کے لیے آ کے تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر وہ دوبارہ سے اندر کمرے میں کہیں روپوش ہو گئی, جبکہ ارشم باہر سب کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا. جب اچانک ارم نے امی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی. مجھے تم سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں ارم. آج کل کی لڑکیاں یہ ساس نندوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی. انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے راستے کی دیوار ہوتی ہیں. میں سمجھ گئی تھی کہ تم الگ ماحول چاہتی ہو, اس میں کوئی کچھ غلط نہیں. اپنے شوہر کو والدین کو جتنا تم سنبھالنا چاہو اتنا سنبھالو. یہ کوئی زور زبردستی والا کام تو نہیں ہوتا نا. تم نہیں کر سکتی تھی, تم نے ختم کر دی. اس میں کچھ غلط نہیں تھا بیٹا. اور سچ کہوں تو مجھے ذریعہ آپ کی بیوی سے بھی کوئی گلہ نہیں. اللہ پاک اس کے لیے آسانی کرے. اس کے ساتھ جو فراڈ ہوا اس کا سن کر مجھے دکھ ہوا. اللہ پاک میرے بچوں کو کامیاب کرے. اللہ پاک میرے سارے بچوں کو ہنستا بستا رکھے. وہ جہاں بھی ہوں ہمیں تم لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے. مجھے بس اپنے یشب پر فخر اور اس پر فخر کرنے کا میں حق رکھتی ہوں. امی پیار سے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی, جبکہ ذریعہ آپ صرف سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا. پچھتاوے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. جس کامیابی کے لیے وہ گھر چھوڑ کر گیا, آج وہی کامیابی فراڈ کی صورت اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی. یشب سب کچھ جاننے کے باوجود بھی شکوے گلے نہیں کر رہا تھا. وہ لوگ یہ جان کر کہ یشب سب کچھ پہلے دن سے جانتے اسے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے. وہ لوگ زیادہ دیر رکے نہیں تھے, بلکہ تھوڑی دیر مزید رک کر وہاں سے جا چکے تھے. جب وارث نے اس کے ساتھ ایک مشورہ کرنے کے لیے اسے اوپر بلایا, اس کی بات سن کر مسکرا دیا. میری بچی, میری جان, تم گھر واپس آ گئی. تم اندازہ نہیں لگا سکتی مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. امی بے حد خوش تھی, جبکہ ان کے پیار پر وہ مسکرا کر ان کے پاس آتے ہوئے ارشم ان کے سینے سے لگی. جب اچانک اس کے بیٹے نے رونا شروع کر دیا. ارے میرا شہزادہ رونے لگ گیا. میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھیلوں گی, میں اپنے بھتیجے سے پیار کروں گی. میرا شونا شہزادہ, میرا گڈا. فیال بھاگ کر اس کے پاس آتے سے اٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی تھی, جبکہ وارث بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بچے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا. مجھے بھی دو نا فریاد. نہیں آپ گرا دو گے. وہ دونوں آپس میں مصروف تھے جب اچانک وہ کمرے میں داخل ہوا. تم دونوں کو کوئی کام نہیں ہے؟ اپنے گھر جاؤ نا, آج کل یہیں رہنے کا ارادہ ہے. 8:30 بج رہے ہیں. اس نے وارث اور فریال کو دیکھتے ہوئے کہا. تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنے سسرال میں. وارث نے اسے گھور کر جواب دیا. اوہ ہوئے, سسرال نہ ہو گیا, بس اڈا ہو گیا. جب دل چاہا منہ اٹھا کے آگے. چلو میرا بیٹا, مجھے دو, نکلو یہاں سے. اس نے آگے بڑھتے ہوئے وارث کی گود سے اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا. امی دیکھیں ہم بھائی کو کیسے ہمیں نکل جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم کہیں نہیں جائیں گے, ساری رات اپنے بھتیجے کے ساتھ گزاریں گے. فریال نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا, جن کی باتوں پر مسکرا رہی تھی. گھر میں اچانک سے رونق لگ گئی, جیسے اس گھر کی ساری خوشیاں تو ارشم کے وجود سے تھی. وہ چلی گئی تھی تو جیسے سب منظر بے رنگ ہو گئے تھے, اور اس کے لوٹ آنے سے خوشیاں خوشیاں تھیں. ارسو, ہاں تو صحیح کہہ رہا ہوں میں. تمہیں پڑوس میں بھی آ کر غلطی کر دی. تم تو اپنے گھر ٹکتی نہیں ہو. ادھر دو میرا بچہ مجھے. اسے 24 گھنٹے اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنے کی ضرورت نہیں. اسے میں اٹھاؤں گا, تبھی تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا باپ کون ہے. کیوں ارشب؟ میری جان بابا ٹھیک کہہ رہے نا. وہ اس کو گود میں سے اپنا بیٹا اٹھاتے ہوئے اسے نام بھی دے چکا تھا. یہ اشب کون ہے؟ بھائی ہم اس کا نام سعدان رکھیں گے. فریال چلا کر بولی.
2 مہینے ہو گئے تھے نام سرچ کرتے کرتے، جب وہ دونوں ہی سے کہہ رہی تھی کہ ہونے والے بچے کا کیا نام رکھیں گے، تب کوئی انٹرسٹ ہی نہیں دکھا رہا تھا، اور اب اچانک اس کے بھتیجے کا نام رکھ دیا۔ یہ دوسرے کا رکھ لیں گے، فی الحال تو میرے بیٹے کا نام یشب احمد ہوگا، ہے نا اشب؟ بابا کا نام پیارا ہے نا؟ وہ اس کے گال چومتے ہوئے ایشم کے پاس آ کر بیٹھا تو اگلے لمحے جگہ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اللہ اللہ، اتنی ناراضگی، اتنا غصہ بھابھی تو تجھے منہ نہیں لگا رہی؟ وارث ہنستے ہوئے بولا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ وہ حق پر ہے، اسے منہ لگانا بھی نہیں چاہیے۔ وہ آنکھ دبا کر اپنے بیٹے سے کھیلنے لگا۔ اگر تم منانے چلے جاتے تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں، امی نے ناراضگی سے کہا تو مسکرایا۔ امی اگر میں منانے چلے جاتا تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا روٹنے منانے کا، اور میں ہر دفعہ اپنی بیوی کو مائکے جا کر ذلیل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میری بیوی اگر ایک دفعہ جا سکتی ہے تو بار بار جا سکتی ہے۔ مانا اس دفعہ معاملہ تھوڑا بڑا تھا، میں غلطی پر ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے ایک دفعہ منانے کے لیے جاتا تو پھر یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ اب میری بیوی مجھ سے ناراض رہے، غصہ رہے، وہ گھر چھوڑ کر جانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گی۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اگر وہ روٹ کر جاتی تو میں 10 دفعہ اسے منانے جاتا، لیکن وہ روٹ کر نہیں گئی تھی۔ وہ اس لیے گئی تھی کیونکہ وہ مجھ پر یقین نہیں کرتی۔ میں جانتا ہوں وہ جذباتی کیفیت میں تھی، لیکن جذباتی کیفیت میں اس کے نزدیک طلاق لفظ اتنا معمولی تھا کہ اس نے بنا سوچے سمجھے سے لفظ کا استعمال کیا، حالانکہ وہ جانتی بھی اللہ کا سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے چھوٹے سے معاملے میں طلاق کو بیچ میں کس طرح سے لے، ذرا سی لڑائی پر وہ طلاق جیسے لفظ کا استعمال کرے گی تو زندگی کیسے کٹے گی؟ امی میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ طلاق کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، میرے بغیر 1.5 مہینہ رہ کر گزارا اس نے، اسے اتنا سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا کہ طلاق کا لفظ استعمال کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں اپنی بیوی کی ہر لڑائی کے بعد اس کے میکے نہیں بھیجنا چاہتا، میں اس کے ذہن میں بات بات پر طلاق کا خیال نہیں آنے دینا چاہتا۔ ہاں، شانزے کو لے کر وہ انسیکیور ہے تو معاملہ بھی کل حل ہو جائے گا۔ شانزے کا نکاح ہوگا تو اس کا شک اپنے آپ دور ہو جائے گا، اور اس معاملے کو میں حل کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اگر اسے روٹنا آتا تو مجھے منانا آتا ہے۔ اگر تجھے منانا آتا ہوتا تو 1.5 مہینہ پہلے نہ منا لیتا، وارث نے چوٹ کی۔ اگر فریال والا معاملہ نہ ہوتا تو میں اسے کبھی روٹنے ہی نہ دیتا۔ وہ اپنے بھائی کو لے کر بہت جذباتی ہو رہی ہے۔ خیر، میں نے اپنے باس سے بات کی، میرے باس کہہ رہے تھے کہ شاکر کو وہاں کی جیل سے نکال کر پاکستان رپورٹ کروانے میں میری مدد کروائیں گے۔ پھپھا جان نے تو اسے مکمل طور پر منہ پھیر لیا، لیکن پھپھا جان اپنے بیٹے کا سوچ سوچ کر پریشان ہوتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کیسے بھی کر کے شاکر کو وہاں سے نکلوا دوں۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے نے بتایا تھا۔ امی، شاکر بھی تو اپنی ماں کا بچہ ہے نا، میں نے صحیح کیا نا؟ اس نے امی سے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوتی ارشم نے بھی اس کی باتیں سنی تھی۔ امی، میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، اس نے ارشب کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بجائے امی کو بتایا۔ تمہیں کیا الہام ہوا ہے؟ آرام سے میری گود میں لیٹا ہوا، نہ تو رو رہا ہے اور نہ ہی کہیں سے بھوکا لگ رہا ہے۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا، اچھا خاصا چپ چاپ اس کا بیٹا اس کے ساتھ وقت انجوائے کر رہا تھا کہ اس نے نیا شوشہ چھوڑ کر اسے بھوک لگی ہے۔ یہ اشب وہ ماں ہے، وہ سمجھتی ہے اپنے بیٹے کو، اس کو پتہ ہے کہ اسے کب بھوک لگتی ہے اور کب نہیں، تو اشب کو اس کے حوالے کر دے۔ امی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے منہ بنا کر ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس کی گود میں آنے کے بعد کافی ایکٹیو لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کو چومتے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پکڑ تو لوگی نا میرے بیٹے کی چھوٹی سی ماما، اکیلے بچے پالنا آسان نہیں ہوتا، وہ شرارت سے کہتا اسے اس کی گود میں دے رہا تھا۔ اکیلے بچے پیدا کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، اگر میں نے اکیلے پیدا کر لیا تو میں پال بھی لوں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتی اپنا ننھا سا بچہ لے کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ارشب لب دبا کر رہ گئی۔ ایک اور زیادتی اس کے حصے میں لکھتی کہ وہ اکیلے اس مشکل وقت کو گزار کر آئی تھی، وہ تو صرف اپنے بیٹے کو دنیا میں آنے کی خوشی منا رہا تھا۔ ارشب نے اس تکلیف کو کیسے ارشب کو اس دنیا میں لے کر ان چیزوں کا حساب کون دے گا؟ وہ وقت اس کے لیے کتنا مشکل تھا، اس نے تو تسلی کے 2 بول تک نہیں بولے۔ تو بغیرت مل کے بھی نہیں آیا سی، سوندا ہوں تو میرے منہ جو۔ ارشب احمد، صرف وقت پر چیک اپ کروانے سے اس کی ضروریات پوری نہیں کرنے سے تم ایک اچھے باپ اور اچھے شوہر نہیں بن جاؤ گے۔ تمہیں اس کا باپ بننے کے لیے اس کی ماں کی تکلیف کو سمجھنا ہوگا۔ چلو کاکا تو گیا، اب ہم بھی چلتے ہیں، اب یہاں رکنے کا دل ہی نہیں کرا، وارث منہ بناتے ہوئے بولا۔ کاکے کے ابا یہیں پر ہے؟ اس نے گھور کر وارث کو دیکھا۔ کاکے کے ابے کا اچار نہیں ڈالنا، ہم تو کاکے کے پاس آئے تھے، اگر کاکا نہیں تو ہمیں بھی کچھ بھی نہیں چاہیے۔ چلو ڈارلنگ گھر چلتے ہیں۔ اوئے ہوئے، کل آئیں گے واپس، وہ بولا تو فریال اگلے لمحے اٹھ کر کھڑی ہوگی جیسے اسی کے اشارے کی منتظر تھی۔ اوئے ہوئے، کاکے دے بستی ہو گئی۔ ہاں چلے، کاکا تو گیا، امی گھر پر اکیلی ہوگی، اتنی دیر ہوگی کہ وہ کچھ کہتی نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدھی آدھی رات تک لوریاں کرتے رہے۔ آپ کو نہ صحیح لیکن مجھے میری ساس کا احساس ہے، وہ کہہ کر دروازے سے باہر نکلی تو وارث کندھے اچکا کر اس کے پیچھے انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے نکلا۔ پہلے جب اپنی مرضی نہ بیٹھی سی وہ تو امیدہ ساس نہیں سی، ہوں امیدہ ساس ہو گیا اچانک۔ ہاں یشب، زریاب کے ساتھ تو یہ تو بہت برا ہوا، اب زریاب نے کیا سوچا؟ امی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اشب نے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ دریاب کی نوکری خطرے میں ہے، جبکہ زریاب جس دوست کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار شروع کرنے والا تھا وہ دوست سے فراڈ کر کے دبئی بھاگ گیا۔ زریاب نے وہ زمین بیچ دی تھی جو فراڈ کر کے اس نے اشب سے لی تھی، اور افسوس اس بات کا ہوا کہ وہ زمین اسے چاہتے ہوئے کچھ نہیں دے سکی تھی۔ پتہ نہیں امی اب کیا ہوگا، زریاب بھائی کی تو زندگی بھر کی جمع پونجی لٹ گئی، اور جو کچھ جوڑ کر رکھا تھا وہ تو سب نکل گیا ہاتھ سے، اور زمین بھی، اور اوپر سے زریاب بھائی بھی بڑی مشکل کا شکار ہے۔ ان کا باس انہیں کبھی بھی نوکری سے نکال سکتا ہے۔ ان کے آفس میں کام کرنے والے ایک ورکر نے ان پر بے بنیاد الزام لگائے جن کی کوئی تک نہیں بنتی۔ وہ باس کے سامنے زریاب بھائی کو ایک فراڈ انسان ثابت کر رہا ہے۔ وہ تفصیل بتا رہا تھا جبکہ امی پریشانی سے سن رہی تھی۔ ہائے ربا، میرے کو آج پانی بھی نہیں پڑا۔ چلو کوئی نہیں، میں بھی ٹھیٹھا ریکارڈنگ کر کے اٹھ کے جاؤں گی۔
اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے، میرے بچے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی تو یشب نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ امی وہ دراصل میں نے کچھ سوچا ہے امی، میں نے اور بارش نے ایک بزنس شروع کرنے کے لیے کچھ پیسے جمع کر کے رکھے تھے۔ ہمارے باس جو کام کرتے ہیں اسی کام میں ہم پارٹنرشپ پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ باس نے کہا کہ وہ بھی ہماری ہیلپ کریں گے اس سلسلے میں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ زریاب بھائی اور دراب بھائی کو بھی ہم ساتھ ہی شامل کر لیں۔ میں جانتا ہوں فی الحال ان کے پاس بزنس میں لگانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ سب تو بات کی بات ہے نا۔ فی الحال کے لیے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ان کے لیے بھی تھوڑی بہتری ہو جائے گی، اور پھر گھر کے لوگ شامل رہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو امی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یشب، نئی کہانیاں شروع کرنے سے پہلے پرانی کہانیاں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تم جانتے ہو ان دونوں نے تمہارے ساتھ کیا 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 تھا۔ جس زمین کی کوئی ویلیو نہیں تھی، زمین کو تمہارے نام کروا دیا، اور جن جگہوں کی اہمیت تھی وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی وہ ان لوگوں نے اپنے نام لکھوا لی تھی۔ یہاں تک کہ بہنوں کا حصہ بھی اسی حصے سے نکلتا تھا۔ وہ لوگ تمہارے ساتھ پہلے بہت فراڈ کر چکے، تم دوبارہ ان پر یقین کرو گے؟ میں جانتی ہوں وہ بچے ہیں، میرے لیے عزیز ہیں، لیکن تم پہلے ہی ان کے ہاتھوں فریب کھا چکے ہو۔ صحیح گل ہے، بندہ ایک جگہ تو بار بار تو نہیں نہ ڈسیا جاتا، خیال کر پہلے، ایڈا بھی تو دیوانہ بن۔ امی انہوں دونوں نے بہت چنگا، یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ جو ماں کا دل دکھاتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ امی یہ ساری باتیں اس وقت ٹھیک نہیں، اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بزنس میں جتنا بھی پیسہ لگے وہ میرا اور وارث کا ہوگا۔ بھائی تو صرف ہیلپر کے طور پر ہمارے ساتھ ہوں گے، پھر آگے ہم آہستہ آہستہ اپنی ایک پہچان بنا لیں گے۔ آپ صحیح کہتے ہیں، پہلے دھوکہ کھانے کے بعد پھر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ضرور نہیں ہر دفعہ دھوکہ ہی نصیب میں لکھا ہو۔ امی وہ میرے بھائی ہیں، میں نے اس طرح کھجل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بیوی بچوں والے ہیں، اور دراب بھائی بہت بدل چکے ہیں، اور زریاب بھائی سے کیا شکوہ، وہ تو شروع سے ایسے ہی تھے نا۔ اور جس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو امی شاید وہ وقت ہی کچھ ایسا تھا۔ اس وقت وہ لوگ ذمہ داریوں سے گھبرا گئے، لیکن میں اپنے بھائیوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ ایک دفعہ موقع تو دے کر دیکھتے ہیں، انہیں ہو سکتا ہے سب کچھ بہتر ہو۔ چلے اب میں چلتا ہوں، بہت دیر ہوگی، نیند بھی آ رہی ہے، اور اوپر سے آپ کی بہو منہ بھی نہیں لگا رہی۔ وہ ان کی دوائیاں نکالتے ہوئے بولا تو امی کھل کر ہنسی تھی۔ میری بہو کو منا لو یشب، اب اسے روٹھے مت رہنے دینا، اپنا غصہ ناراضگی ہر طرف ایک سائڈ پر رکھو۔ وہ اٹھا کر تمہارے سر پر کوئی چیز بھی دے مارے تو بھی تم آگے سے کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتے، وہ خود آئیے لوٹ کر۔ ارے امی مناؤں گا نا، اب تو منانا پڑے گا، اب تو 1000 دفعہ روٹھے گی تو بھی مناؤں گا۔ اگر وہ اتنا جھک سکتی ہے تو میں اس کی خاطر زمین پر لیٹ کر بھی معافی مانگ لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کیسے بھی مناؤں گا، لیکن مناؤں گا۔ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ امی اس کے سدا خوش رہنے کی دعائیں مانگتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر آرام سے بیٹھی اپنے سامنے کھیلتے ہوئے اس ننھے سے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں ایک بیبی کاٹ کا اضافہ ہوا تھا جو بہت خوشگوار تبدیلی تھی۔ ارے یہ جناب تو جاگ رہے ہیں ابھی، مجھے تو لگا تھا کہ اب تو گھوڑے بیچ کر سو گئے ہوں گے۔ خیر ان کے پاس گھوڑے کدھر سے آئیے، تو ابھی خود چھوٹے سے گڈا ہے۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس آ کر لیٹتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے گالوں کو چومتا پیار کرنے لگا۔ اچھا بیٹا، بابا کو بتا دو کہ آپ ابھی چھوٹے ہو، آپ ساری رات جاگتے ہو اور سارا دن سوتے ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے جیسے اسے خبردار کیا تھا۔ ہیں یہ کیا لاجک ہے؟ اگر یہ ساری رات جاگے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اچھا بیٹا، بابا کو بتا دو کہ آپ نے کسی کی نیند کا ٹھیکہ نہیں دے رکھا۔ اب آپ دنیا میں آگے تو نیند ایک طرف رکھ کر آپ کا خیال رکھا جائے۔ اس نے پھر سے صاحب کا انداز بنایا تو یشب مسکرا دیا۔ ناراضگی جتانے کا انداز بھی اچھا تھا، اس کا ننھا سا بچہ تو میسنجر بن گیا تھا۔ ہاں لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا، وہ اس کے دیے نام کے ساتھ کتنے پیار سے اسے پکاری تھی۔ اشب اپنی ماما کو بتاؤ، نائٹ ڈیوٹی میں انہیں آپ کے بابا کی ہیلپ کرنی ہوگی۔ اشب بیٹا، اپنے بابا کو بتا دو کہ ماما آپ کو دنیا میں لا چکی ہے، اب صرف ماما کا کام آپ کی پیٹ پوجا کروانا ہے، باقی اشب جانے اور اشب کے بابا جانے۔ وہ پورے سکون انداز میں بولتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ اشب ماما سے پوچھو میں اکیلے کیسے کروں گا، مجھے بچے پالنے نہیں آتے، میں نے کبھی کسی کے بچے کو زیادہ دیر تک اپنے پاس نہیں رکھا۔ اشب بیٹا، اپنے بابا کو بتا دو کہ یہاں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے ان کی باتیں سننے میں، اس لیے فضول میں اپنے ورڈ ضائع نہ کرے۔ او ہو تو یہ بات ہے، اشب یار اپنی ماں سے پوچھ کر بتاؤ یہ ناراضگی کتنے دن تک چلے گی؟ وہ مسکرا کے اس کے داؤں پر دل تھامتے ہوئے بولا۔ اشب اپنے بابا کو بتا دو آپ کی ماما کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ناراضگی کی کیا ہی تک بنتی ہے؟ اشب اپنی ماما کو بولو پھر سے فضول باتیں مت کرے۔ وہ ٹوک گیا تھا۔ اشب بیٹا بتا دو، میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں کسی سے، تو میری باتوں سے کسی کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، وہ سخت لہجے میں بولی۔ اشب کی چھوٹی سی ماما، یار اپنی ناراضگی ختم کر دو نا۔ ٹھیک ہے میری غلطی تھی، مجھے تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، اور تمہاری ڈلیوری کے ٹائم پر بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اور میں رہنے والا بھی تھا، مجھے تھوڑی نا پتہ تھا 2 دن پہلے ڈلیوری ہو جائے گی، آفس میں میٹنگ تھی اس لیے دیر ہوگی مجھے آنے میں، تب تک اشب دنیا میں آ چکا تھا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اشب کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ ارے واہ، مطلب آپ کو اس تھپڑ کا افسوس ہے؟ اس بات کا افسوس ہے کہ اشب کی پیدائش پر آپ میرے ساتھ نہیں تھے، لیکن اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ آپ کو اتنا سب کچھ ہو گیا۔ آپ صرف ایک دفعہ مجھے منانے کے لیے نہیں آئے، 1.5 مہینہ میں نے پل پل آپ کے آنے کا انتظار کیا،
صرف یہ سوچا کہ میرا شوہر کب آئے گا. مجھے تھپڑ کا افسوس نہیں ہے یوشب, میری غلطی ہے, میں نے فضول بات کی تھی. اس وقت دماغ میں بہت الٹی سیدھی چیزیں چل رہی تھی. میری کردی بکواس وہ میری غلطی تھی. فریال آپی کے معاملے میں اپنا معاملہ گھسیٹ کر لانا میری غلطی تھی. اپنے باپ بھائیوں کی غلطیوں کو غلطی نہ سمجھنا میری غلطی تھی. گھر چھوڑ کر چلے جانا بھی میری غلطی تھی. اس معاملے میں ہر جگہ میں غلط ہوں, میں مانتی ہوں, لیکن آپ میری خاطر چلیں, چھوڑیں میری خاطر نہیں. اپنے بچے کی خاطر صرف ایک دفعہ مجھے لینے نہیں آ سکتے تھے؟ میرا مان نہیں بڑھا سکتے تھے؟ میری عزت نہیں رکھ سکتے تھے؟ مجھے کسی بات کا افسوس نہیں ہے یوشب. افسوس مجھے اس بات کا کہ میرے شوہر کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ڈلیوری کا وقت میں نے اکیلے گزار لیا, جیسے بھی گزر گیا وہ وقت. لیکن ڈلیوری کے بعد ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ آپ مجھے دیکھنے کے لیے مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے تھے؟ اتنی غیر ضروری ہوں میں آپ کے لیے کہ میں موت کے منہ میں جا کر آپ کے بیٹے کو جنم دے رہی تھی, اور آپ نے ایک دفعہ جھانک کر میرا حال تک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے میری ڈلیوری نارمل ہوئی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کوئی تکلیف نہیں سہی. ہر معاملے میں غلط ہوں, بچکانہ دماغ استعمال کیا, جذباتی ہو گئی تھی. سب سمجھ میں آ رہا ہے, میرے جذبات کا ہر جگہ عمل دخل ہے. میری بچکانہ سوچ کی وجہ سے میں اکثر غلطیاں کر دیتی ہوں. لیکن آپ تو سمجھدار ہیں, عقل و شعور رکھتے ہیں. کیا صرف ایک دفعہ میرے لیے نہیں آ سکتے تھے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یقیناً وہ تکلیف میں تھی, اسے دکھ تھا کہ وہ اسے لینے نہیں گیا تھا. وہ آرام سے شپر سے اپنا دوپٹہ ہٹاتی اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ رہی تھی, اور پھر اٹھ کر اسے بیبی کاٹ میں لٹانے لگی. میں نے تمہیں کہا تھا تم اپنی مرضی سے جا رہی ہو, اپنی مرضی سے لوٹو گی. میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا تھا ایشم, تم خود اپنی مرضی سے گئی تھی. میں اپنے لفظوں سے کیسے پھر جاتا؟ تمہیں لینے آ کر میں تمہاری بچکانہ ضد کو ہوا نہیں دے سکتا تھا. مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی, تمہاری بچکانہ حرکتوں کے ساتھ سب کچھ ہینڈل کرنا. تمہیں لگتا ہے کہ تم میری ہر غلطی معاف کر سکتی ہو؟ صرف یہ معاف نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں لینے کے لیے نہیں آیا, اور میں خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کروں کہ تمہارے ڈلیوری کے ٹائم پر میں تمہارے ساتھ نہیں تھا. میرے لیے وہ وقت اہمیت رکھتا ہے, میں وہاں خود کو غلط محسوس کرتا ہوں. میں نے تمہیں تھپڑ مارا, تمہیں جانے دیا, میں وہاں خود کو غلط محسوس کرتا ہوں. لیکن جہاں تم مجھے غلط ثابت کرنا چاہتی ہو وہاں میں غلط نہیں ہوں. اگر میں تمہیں لینے آ جاتا تو کیا ہو جاتا؟ تمہاری آنکھوں کو تسکین مل جاتی, تمہیں پتہ چل جاتا کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو, یا پھر تم سب کو یہ دکھانے میں کامیاب ہو جاتی کہ تم اپنے شوہر کو جھکانے میں کامیاب ہو گئی ہو. لیکن میرے لیے یہ باتیں اہمیت نہیں رکھتی. مجھے جھکنے میں مسئلہ نہیں تھا. تم روٹھو, میں تمہیں مناؤں گا. تم 10 دفعہ گھر چھوڑ کر جاؤ, میں 10 دفعہ تمہارے پیچھے آؤں گا. لیکن تم روٹ کر نہیں گئی تھی, تم تعلق توڑ کر گئی تھی. تم مجھ سے طلاق چاہتی تھی, اس لیے گئی تھی. میں تمہیں ہمارے رشتے کی نزاکت کا احساس دلانا چاہتا تھا. ہمارا رشتہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے ایشم, اور نہ ہی میں اپنے رشتے کو کسی کے سامنے تماشا بنانا چاہتا ہوں. بس یہ چاہتا تھا کہ تم جس طرح گئی ہو اس طرح تم واپس آ جاؤ. تم نے اپنے والدین کے سامنے جھوٹ بولا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. اس بات کو میں نے تمہاری بچکانہ حرکت سمجھ کر معاف کر دی, کیونکہ میں جانتا ہوں میری بیوی کی نیچر کیسی ہے. حالانکہ اس چیز کی کوئی معافی ہے ہی نہیں. میرے شانزے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن تم پھر بھی اسے لے کر انسیکیور رہی ہو, کیونکہ فریال نے تمہارے دماغ میں ایک فضول سی بات ڈال دی تھی جس کا کوئی وجود نہیں تھا. تمہارا بچکانہ ذہن اس چیز سے کبھی نکلا ہی نہیں, تو تمہاری انسیکیورٹی مجھے سمجھ میں آتی ہے. تمہیں پتہ ہے ان 10 مہینوں میں نے تمہیں کتنا سمجھا, لیکن افسوس مجھے اس بات کا کہ تم مجھے نہیں سمجھ پائی. کتنا وقت گزار لیا ہم نے ایک ساتھ, لیکن تم نہیں سمجھ سکی مجھے. تم ناراض رہو, تمہارا حق بنتا ہے, میں تمہیں مناؤں گا. ہاں, لیکن اگر تم اس طرح مجھ سے تعلق توڑ کر روٹ کر جاؤ گی تو میں تمہارے پیچھے کبھی نہیں آؤں گا, کیونکہ اس طرح جا کر تم مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میں تمہارے لیے اہم نہیں ہوں. میں تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تم اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر کے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر لی. تمہیں کبھی مجھ سے محبت ہوئی نہیں ایشم, تم نے کبھی مجھے چاہا ہی نہیں. اگر تم مجھ سے محبت کرتی تو کبھی بھی طلاق کی سوچ اپنے دماغ میں نہیں لاتی. تمہارے اندر ایک ضدی سی بچی ہے جو بس یہ اپنا آپ منوانا چاہتی ہے, اور تمہارے اندر کی ضدی سی بچی نے ہمارے رشتے کو طلاق تک لانے میں ایک لمحہ نہیں لگایا. مانا میں نے بہت غلطیاں کی, اور میں اپنی ایک غلطی کا میں دعویٰ بھی کروں گا, لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں لینے نہ آ کر میں نے کچھ غلط کیا تو یہاں پر میں اپنے آپ کو غلط محسوس نہیں کرتا. مجھے یہاں تم غلط محسوس ہوتی ہو. ایک ذرا سی بات کو طلاق جیسا لفظ تک پہنچا کر غلط تم نے کیا. خیر, تم نخرے دکھاؤ مجھے, میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا, کیونکہ خود گھر واپس آ کر تم نے سچ میں میرا دل خوش کر دیا. باقی میں تمہارے بیٹے سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں منانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. وہ مسکرا کر اس کے آنسو صاف کرتا ہے, اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے شب کے بیبی کاٹ آ گیا تھا. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سارا قصور میرا ہے؟ اس کے اٹھ کر جانے پر منہ بنا کر پوچھنے لگی. میری یہ مجال کہ میں تم پر اس طرح کا الزام لگاؤں. ہم دونوں کا 50% قصور ہے. وہ جیسے بات ہی ختم کر دینے کو تھا. تو 50% قصور ہے تو آپ کو مجھے سوری بولنا چاہیے نا. وہ جیسے کسی بھی حال میں سے معافی منگوانا چاہتی تھی. یہ شب کھل کر ہنسا. تم کہہ دو تو پیر پکڑ کر معافی مانگو, میں تو اپنی ہر غلطی مانتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی, آپ مجھ سے پیار کرتے ہی نہیں ہیں. یہ شب کے اتنے ٹھنڈے ری ایکشن پر وہ بیڈ پر بیٹھ کر دھواں دھار رونا شروع ہوگی. ایشم, تم کیوں رو رہی ہو یار؟ بول تو رہا ہوں کہ معافی مانگنے کو تیار. اچھا چلو ٹھیک ہے, 70% غلطی میری, 30% تمہاری. وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا اسے کہنے لگا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تمہاری کوئی غلطی نہیں, ساری غلطی میری ہے, مجھے معاف کر دو, آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا. اب وہ بولا تو وہ اور زیادہ رونے لگی تھی, جبکہ اس کے رونے کی وجہ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. بس کر دو, کیوں رو رہی ہو؟ ساری غلطی میری ہے, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں نا سب کچھ میں نے کیا, تمہارا کوئی قصور نہیں, تم بالکل بے قصور ہو. اب اس طرح سے کیوں رو رہی ہو تم؟ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں راضی ہونا آپ سے, سمجھے آپ؟ سارا قصور آپ کا, مجھے نہیں ماننا, سو جاؤ ادھر منہ کر کے.
وہ غصے سے کہتی دوسری طرف کروٹ پھیر کر سونے لگی، جبکہ اس کے انداز پر مسکرا کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک دفعہ پھر سے سوسو کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کتنی دیر اس کی سسکتے وجود کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کی طرح سے کیوں رو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا۔ وہ معافی مانگنے کو تیار تھا، ہر غلطی خود پر لینے کو تیار تھا، لیکن پھر بھی وہ روئی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر سے بولنا شروع کیا۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شانزے سے شادی کروں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے لیے پرفیکٹ رہے گی، میری ہر پرابلم کو سمجھے گی، لیکن وارث ہے نا، اس کو ہمیشہ لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھ کچھ گڑبڑ ہے۔ شانزے ویسی نہیں جیسے وہ سب کے سامنے لگتی ہے، اور میں اس کی باتوں کو ہمیشہ ٹال جاتا، شاید اس لیے کیونکہ وہ مجھے پرفیکٹ لگتی تھی۔ 2.5 سال پہلے اس نے پورے آفس کے سامنے مجھے پرپوز کیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، محبت کی دعوے دار تھی۔ ایک لڑکی جو تقریباً 200 سے زائد لوگوں کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے، آپ اسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں نے شانزے سے کہا کہ مجھ پر بہت ذمہ داریاں، میں اتنی جلدی خود شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، فی الحال میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا میں انتظار کروں گی۔ دیکھتے دیکھتے 2.5 سال گزر گئے۔ میں جانتا تو ویسی نہیں جیسے دکھتی ہے، کچھ بہت الگ ہے اس کی پرسنالٹی میں۔ آخر اس کے گھر رشتہ آیا، اس کی شادی فکس ہونے والی تھی۔ اس دن وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے مجھے فون کر کے بات بتائی کہ میں نے فوراً سے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی لڑکی جو میرے پیار میں تڑپ رہی ہے، میری محبت میں رو رہی ہے، مجھے اسے اور امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ میں اسے شادی کروں گا، اور جا کے امی کو بتاتی اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں بھی اس کا رشتہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ دماغ میں یہ سوچتی کہ اس کا جو رشتہ ہے، اس سے پہلے میں اپنا اور اس کا تعلق مضبوط کر لوں گا، اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دوں گا۔ لیکن اس دن پھپھا جان تمہیں لے کر آ گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس طرح کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا جس میں ابا آئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، پھپھا جان کے اس طرح کی کوئی بات نہیں مانوں گا، میں شرطوں پر رشتہ نہیں بناؤں گا۔ لیکن اس دن پھپھا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بہت بیمار لگ رہے تھے، اور پھر میری نظر تم پر گئی، تمہاری آنکھوں پر تم اس دن رو رہی تھی، اور مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ ماں صدقے چلی جاوے، اور وہ دل بند ہون لگا سی، ویسے بڑی محبت ہے، ویسے چترو چتری ہوندے رہندے۔ آج تک کوئی اتنا اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ تم بھی اتنی اچھی نہیں لگتی تھی مجھے، بس تمہاری ان آنکھوں میں میرا دل ڈوب گیا۔ پاگل لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے کسی کی بلیک میلنگ کا شکار ہو کر میں شادی کروں گا؟ تمہارے ابا کی حالت دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، آدھ دماغ لڑکی، تمہاری آنکھیں دیکھ کر تم سے عشق کر بیٹھا تھا، بلکہ تم سے بھی نہیں، میرے جذبات اس دن صرف تمہاری آنکھوں کے لیے تھے۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی سوائے آنکھوں کے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر بٹھاتا اپنے قریب کر کے۔ تمہاری آنکھوں سے محبت ہو گئی تھی مجھے، میرا دل بس ان آنکھوں میں ڈوب جانے کا تمنا ہی تھا۔ اس دن اچانک فیصلہ کر لیا کہ ان آنکھوں پر کسی اور کو حق نہیں جتانے دوں گا۔ شانزے، اسے کوئی ایسا دھواں دار عشق نہیں تھا مجھے جو تمہاری آنکھوں سے ہوا تھا۔ سچ کہوں تو تمہارا بازو توڑ کر اتنا گلٹ فیل نہیں ہوا جتنا اس دن تمہاری آنکھوں میں آنسو لا کر ہوا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو ارشم نے اسے گھور کر دیکھا۔ اسے یاد تھا اس کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس چیز کو کبھی میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا، بلکہ مجھے ایک ہفتے تک ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ میری نیت بچپن سے تم پر تھوڑی تھوڑی خراب تھی، اور سوری، میرے نہیں، تمہارے بچپن سے۔ خیر، تمہارا تو ابھی بھی بچپن ہی چل رہا ہے، میرے کاکے کی چھوٹی سی اماں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، میں اتنا عقل کا اندھا نہیں ہوں کہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے شانتی جیسی میک اپ کی دکان پر عاشق ہوا پڑا رہوں گا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تو اچانک خوشی کے کئی رنگ اس کے چہرے پر چمکے تھے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، وہ پھر سے بولا تو اس نے پھر سے ایکسائٹیڈ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ آئی لو یو۔ اس کی تھوڑی کو پکڑتے ہوئے اس کے لبوں کو چوم کر پیچھے ہٹا تو ارشم دونوں آنکھیں کھولے سے دیکھے جا رہی تھی۔ سچی؟ پہلی دفعہ اس کی اس طرح لبوں کو چومنے پر وہ شرما کر نگاہیں چھکانے کی بجائے یقین دہانی کر رہی تھی۔ اس کا جواب آئی لو یو ٹو ہوتا ہے، وہ گھور کر بولا۔ وہ تو ہے نا آپ سے، لیکن آپ بتائیں، آپ مجھ سے اصلی والا پیار کرتے ہیں؟ وہ یقین کرنا چاہتی تھی۔ نقلی والا پیار کس طرح سے کیا جاتا ہے تم بتا دو، مجھے نہیں کرتا کہ وہ کرنا۔ مجھے بھی نہیں آتا، میں بھی اصلی والا پیار کرتی ہوں، وہ گھور کر بولی تھی۔ اب یقیناً تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو وہ شرما کر مسکرائی تھی۔ اچھا یشب، جب آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا تو آپ کو کیسی فیلنگ آئی تھی؟ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کا چہرہ پکڑتی ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ بس یار، وہی فیلنگس تھی جو عاشقوں کی ہوتی ہیں، شادی کا انتظار تھا، کب شادی ہوگی، کب تم میرے پاس آؤ گی اور میں تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھوں گا۔ ہائے، یعنی آپ مجنوں بن گئے تھے؟ اور مزے لیتے ہوئے بولی تو یشب کھل کر ہنسا تھا۔ ہاں، بن تو گیا تھا میں تمہاری آنکھوں کے پیچھے مجنوں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا۔ ہاں بالکل، مظلومیت والا ڈرامہ جو کرنا تھا کہ زبردستی شادی ہو رہی ہے۔ ویسے میری بھی زبردستی ہوئی تھی شادی، بس ابو نے کہہ دی تمہاری شادی ہم یشب سے کروائیں گے۔ میرا تو پہلا ری ایکشن ایسا تھا، ہائے اللہ جی، اتنا کھڑوس بندہ، اس نے تو میرا بازو توڑا تھا۔ میں نے گھر میں اتنا شور مچایا، حد نہیں، اتنا شور مچایا، پھر بھی تمہارے ابا نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ہاں نا، میں نے کمرے میں شور مچایا تھا، ابا کے سامنے تو بے شرمی ہو جاتی نا، وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ یشب سر جھکا کر مسکرا دیا۔ لیکن پھر ابو نے کہہ دیا یشب کا مطلب ہے صرف یشب، اور پھر ابو کے سامنے تو میں بول نہیں سکتی تھی، بے شرمی والی بات ہو جاتی نا، سمجھا کرے۔ اور پھر تم نے کسی فرما بردار بیٹی کی طرح شادی کے لیے ہاں کر دی، یعنی کہ تمہیں مجھ سے کوئی پیار محبت نہیں تھا؟ نہیں، پہلے نہیں تھا، بعد میں تو ہو گیا نا، وہ مزید بولی۔
کتنی بے مربت لڑکی ہو. مذاق میں کہہ رہی تھی کہ کچھ فیلنگ سے بندہ دل خوش کر لیتا ہے. یہاں میں تو مجنوں بنا بیٹھا تھا تمہارے پیار میں اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تو ریشم کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی. وہ ایک لمحے میں اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی محسوس کرنے لگی تھی. یہ احساس کتنا خوبصورت تھا شاید اس سے بڑھ کر وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا. اس کی میٹھی سی کھلکھلاہٹ اپنے سینے پر محسوس کرتے ریشم مسکرایا. اس لمحے اسے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا. اس نے غلط یہ نہیں کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا. اس نے غلط یہ نہیں کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو روکا نہیں. اس نے غلط یہ نہیں کیا کہ اس نے اسے منایا نہیں، بلکہ اس نے غلط یہ کیا کہ اسے اپنی محبت کا احساس نہیں دلوایا. لان دیا تو باقی سارا کچھ بھی غلط کیتا. جڑے چپیڑی جڑا تو چلیا نا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. اس نے کبھی ریشم کو بتایا نہیں کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے. اس نے کبھی لفظوں میں اس کی محبت کو پرویا نہیں. عورت اپنے ہر انداز میں مرد کے لیے محبت جتاتی ہے لیکن مرد کو لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. وہ کیسے بھول گیا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی سے اظہار چاہتی ہے. اس نے شانزے کی غلط فہمی دور کر دی. اس نے بتا دیا کہ شانزے غیر اہم ہے لیکن اسے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ خود اس کی زندگی میں کتنی اہم ہے. ریشم اظہار چاہتی تھی اور ریشم آج کھول کر اپنے جذبات بیان کر دیے تھے. وہ ان سے کیوں اس لیے تھی کیونکہ ریشم نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کبھی اسے کتنا چاہتا ہے. شانزے کو لے کر اس کی غلط فہمی، طلاق کو لے کر اس کا ڈر اپنی جگہ، لیکن دوسری عورت کے آنے کا خوف عورت کے دل میں تب تک کھرکے رہتا ہے جب تک اسے احساس نہیں ہوتا وہ کتنی اہم ہے. ریشم آپ کو پتہ ہے جب میری سہیلیوں کو پتہ چلا نا میری شادی اس بندے سے ہونے والی جس نے میرا بازو توڑا تھا، انہوں نے میرا اتنا مذاق اڑایا، اتنا تنگ کرتی تھی مجھے، ایسی گندی گندی باتیں کرتی تھی. اور وہ کون سی گندی گندی بات ہے؟ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے وہ کافی دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگا. ارے نہیں نا، وہ آپ کو بتانے والی نہیں ہے. میری سہیلیاں بہت بدتمیز ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں پتہ، تم بتاؤ مجھے تمہاری سہیلیاں کون سی گندی گندی باتیں کرتی تھی. وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے لبوں پر بوسے دیتا اسے تنگ کرنے لگا تھا. نہیں بتا سکتی نا، لیکن مجھے تو جاننا ہے، مجھے سب کچھ بتا کر تمہاری سہیلیاں ایسی کون سی گندی گندی باتیں کرتی تھی. اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے اس کی باقی کسی بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا. نہیں ریشم، وہ اتنی بھی گندی باتیں نہیں کرتی تھی، صاف صاف تھی. اس کی لمس پر سرخ ہوتے ہوئے اس بات کو ہی ختم کر دینا چاہتی تھی. اچھا صاف صاف باتیں تھی تو پھر تو بتانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں جاننا چاہتا ہوں وہ صاف صاف باتیں. اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر دور صوفے پر اچھالتے ہوئے اس نے ایک نظر بیبی کاٹ میں لیٹے اپنے بیٹے کو دیکھا. اشب جاگ گیا؟ وہ اٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ بیڈ پر لٹایا تھا. نہیں جناب، ابھی نیندیں پوری کریں. جب تک تم مجھے وہ گندی گندی صاف صاف باتیں نہیں بتاتی ہو تب تک وہ جاگ جائے گا. اس کے ہاتھ بے باکی سے اس کی دلکشی کو محسوس کرتے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار محسوس کر چکے تھے. وہ پوری طرح سے اس کے باہوں میں قید ہوتے ہوئے اپنی گردن کو اس کے لبوں کے لمس سے بھیگتا ہوا محسوس کر رہی تھی. یشب آئی ایم سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، دماغ گھوم گیا تھا. میں بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہوں، آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا، ہر چیز کے لیے کان پکڑ کر سوری. وہ پوری طرح سے اس کی باہوں میں کھوتا چلا جا رہا تھا جب اس نے بڑے معصومانہ انداز میں سے سوری کیا تھا. تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریشم، بس تم خوش رہا کرو اور یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا چھوڑ دو. سر سے پیر تک صرف تمہارا ہو. اس دنیا میں کوئی اور عورت تمہاری جگہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی مجھے تم جیسی محبت کسی اور سے ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہوئے دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے نے اپنی سخت قید میں لے چکا تھا. وہ اس کی سانسوں سے کھلواڑ کرتا جسے پوری طرح سے خود میں جذب کر رہا تھا. آپ بھی سوری بولے. اس کی سانسوں کو بخشتا ہوا پیچھے ہٹا تھا. کس بات کا سوری؟ سارے سوری بول چکا ہوں میں. وہ اسے گھور کر بولا. کدھر سے ساری سوری بول چکے؟ میرا بازو توڑا تھا، اس کا سوری کون بولے گا؟ وہ گھورتے ہوئے بولی تو یشب مسکرایا. تب تم میری بیوی نہیں تھی نا. وہ ہنستے ہوئے دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک کر اپنی شدتیں لٹانے لگا. انسان تب بھی تھی، آپ سے شادی کرنے کے بعد انسان کنورٹ نہیں ہوئی میں. وہ بولی تو یشب کہکا لگا کر ہنسا تھا. شادی سے پہلے جو غلطیاں ہوئی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. میری بیوی بننے کے بعد جو تکلیف میں نے تمہیں دی اس سب کا سوری. اس کے لبوں کو چومتے ہوئے پوری طرح اس میں کھوتا چلا جا رہا تھا جبکہ ابھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن یشب اب سننے کے موڈ میں نہیں تھا، بلکہ اس وقت تو وہ اپنے سارے جذبات اس پر لٹا دینا چاہتا تھا. اسے اپنی باہوں میں قید کیے اسے پوری طرح سے اپنی محبت کے رنگ میں رنگتے ہوئے وہ پوری طرح سے اس میں گم ہوتا چلا جا رہا تھا. اس کی آنکھوں کو چومتے، اس کی آنکھوں میں اپنے عکس دیکھتا، دلکشی سے مسکراتا اسے اپنی باہوں میں بڑھ گیا تھا. ختم شد. جی تو گائز ہمارا یہ خوبصورت سا ناول آج اپنے اختتام کو پہنچا. اچھا ناول تھا، مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے. امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. یہ تو مسلسل 2 گھنٹے بول بول کے نا اب تو گلا جواب دے گیا ہے. خیر آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور. انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ. اب میرا پلان یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا دن ویٹ کروا کے نا ایک لمبا سا لانگ ناول پورا ہی دوں. تو باقی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے پلاننگ. ابھی میں نے سوچا تو یہ ہے، اب آگے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کچھ دن میں اس چینل کے اوپر پوسٹنگ نہ کروں اور پھر آپ کو ایک کوئی دفعہ دھماکے دار ناول ملے پورا کمپلیٹ. ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو مجھے دے اجازت. انشاءاللہ ہم جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.